الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ الحمد للہ یا ارحم الراحمین، یا رب لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد من نعمت القرآن، اللہم لک الحمد بنعمت الاسلام، اللہم لک الحمد من الہدایہ، اللہم لک الحمد برمضان یا ارحم الراحمین، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک العظیم سلطانک، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا لما تحب وترضى، اللهم لا سهل ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا، اللهم لا سهل ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا، اللهم لا سهل ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ اللہ کے فضل و کرم، اللہ کی مہربانی سے صرف محض اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے۔ یہ سب سے بڑی چیز کہ ہم کوئی اسپیشل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو چنا کہ ہم قرآن کے لیے اپنے وقت کو لگائیں اور قرآن پڑھیں پڑھائیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑی آنر کی بات ہے، اپنے آپ کو بڑی عزت افزائی والا سمجھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو قرآن کی مجلس میں بیٹھنے کی سعادت نصیب کی۔ ورنہ کتنے ہیں کہ جن کو لنک بھیجی جاتی ہے وہ کر جاتے، لیکن جسٹ اگنور کرتے کہ کوئی ان کو یہ سب چیزوں میں انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر ہمارے دل کو کھول دیا ہے، جیسے ہم لوگوں نے سورہ ابراہیم میں پڑھا تھا، من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کے لیے اس کا سینہ قرآن کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو آج ہمارا قرآن کے لیے سینہ کھل گیا ہے، الحمدللہ کہ ہمارے کان کھلے ہیں کہ ہم قرآن کے ذریعے اس کے کلام کو سن رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں کو بھی ایسے ہی کھول دے کہ قرآن کے مطابق ہمارے عمل بھی ہو جائے، تب کامیابی ہے انشاءاللہ یا رب۔ کہ اللہ ہم کو استقامت نصیب کرنا، باقی کے 11 مہینے بھی کہ اسی طرح ہم قرآن سے جڑے ہوئے رہیں، قرآن سے فہم اور سمجھ کے ساتھ پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین یا ارحم الراحمین۔ کل سورہ 12ویں پارے میں سورہ یوسف شروع ہو چکی تھی، آگے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ سورہ یوسف میں ہم لوگوں نے جو بھی پڑھا کہ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر عزیز مصر کے وہاں آزمائش، اور اس کے بعد اب آگے جیل میں، قید خانے میں آزمائش، تو تین جگہ سے صبر کر کے نکلے ہیں، کئی سال لگ گئے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ایسی راحت دے رہے ہیں جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی اپنے نفس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، اور میں اپنے آپ کو بری نہیں سمجھتا، دل تو برائی پر ابھارتا ہی رہتا ہے، مگر جس پر اللہ رحم فرمائے یقیناً میرے رب بڑے بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ یعنی وہاں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نکل کر آ گئے ہیں، اس کے باوجود بھی کیا کہہ رہے کہ نہیں، میں انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے میں مائل ہو جاتا، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو جاتا، تو اس سے یہ میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ہر طرح سے پاک ہوں اور مجھ میں کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ دل میں طرح طرح کے خیالات آتے ہی رہتے ہیں۔ اور جبکہ اس عورت نے تنہائی میں مجھے ورغلایا اور میرے نفس میں کوئی خیال آیا ہو، تو نفس تو انسان کی برائی پر، یعنی اللہ تعالیٰ اگر میری نفس میں کوئی برائی بھی آ گئی تھی دل میں، کیا میں نے کچھ نہیں، لیکن دل میں اگر برائی کا خیال بھی آ گیا تھا تو اللہ سے میں اپنے آپ کو پاک کرنے کی دعا کرتا ہوں۔ تو نفس امارہ، سورہ یوسف آیت نمبر 53، وہ نفس ہے، کیونکہ قرآن میں 3 قسم کے نفسوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو نمبر 1 پر جو ہے نفس امارہ، سورہ یوسف آیت نمبر 53، وہ نفس جو ہمیشہ برائی پر ابھارتا رہتا ہے، اور اس نفس کی مان کر انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اس کو کوئی ندامت بھی نہیں ہوتی، لہٰذا وہ توبہ بھی نہیں کرتا۔ یعنی یہ ڈھیٹ قسم کا نفس ہوتا ہے کہ گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، نافرمانی پہ نافرمانی اللہ کی کرتے چل رہے ہیں، ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اور یہ بھی احساس ان کے دل میں ختم ہو جاتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ دوسرا نفس ہے نفس لوامہ، سورہ قیامہ آیت نمبر 2 میں اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ یہ نفس جو ملامت کرنے والا، یعنی انسان ہونے کے ناطے گناہ تو اس سے بھی ہوتے ہیں، مگر گناہ ہو جانے پر ندامت، اور اس کا نفس اس کو مسلسل ملامت کرتا رہتا ہے کہ تو نے جانے انجانے میں جو ایسا کیوں کیا۔ بدلے میں یہ کیا کرتا ہے، اس کا نفس مسلسل اس کو ملامت کرتے رہتا ہے
کیوں ایسا کام کیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ غلط ہے. اور وہ کیا کرتا ہے، پلٹ کر آتا ہے اللہ کی طرف اور اللہ سے توبہ کرتا ہے، یا رب میں معافی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. تو اس میں پھر بھی تھوڑی نرمی ہے کہ ہو گیا انجانے میں یا جان بوجھ کر گناہ، لیکن اڑا نہیں رہا اور کیا کیا، پلٹ گیا اللہ کی طرف. تیسرا نفس جس کا ذکر آئے گا سورہ فجر آیت نمبر 27 میں، نفس مطمئنہ. یہ بالکل مطمئن نفس، اپنی نیکیوں پر مطمئن، مصیبت میں اپنے رب کی رضا پر مطمئن، اپنی تقدیر کے ساتھ مطمئن. اور یعنی اسی طرح یہ ہے کہ یعنی کوئی بھی چیز اگر اس کو تکلیف بھی پہنچتی ہے تو صبر کر کے اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے. زیادہ ہے تھوڑا ہے جو بھی، اس کا دل بالکل مطمئن، یعنی اس کو کوئی گلٹی فیل نہیں ہوتی کہ ہاں چلو کوئی دنیاوی کمی کے اوپر رونا رو رہا ہے یا کسی پر نہیں، نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے اور اللہ سے اچھے اجر کی امید رکھتا ہے. ایسے ہی نفس کے لیے سورہ فجر میں کہا گیا کہ جب اس کو موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے آئے گا تو بڑے اکرام اور بڑی عزت کے ساتھ اس کو کہے گا، یا یہ تو النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ہم لوگ انشاءاللہ نفس مطمئنہ کے لیے سورہ فجر میں اس کی دعا یاد کریں گے کہ ہم نفس مطمئنہ کا سوال اللہ سے کیسے کریں. ابھی زیادہ لمبی دعا تو نہیں، کل اتنی کہ اللہم انی اسألک نفس مطمئنہ. اللہ تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ نصیب کرے، آمین یا رب العالمین. وقال الملك ائتوني به استخلص لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. اور بادشاہ نے حکم دیا کہ اے اسے میرے پاس لے کر آؤ تاکہ میں اسے اپنے خاص کاموں پر مقرر کر دوں. پھر جب اس نے آپ سے گفتگو کی تو بولا تم آج ہمارے نزدیک معزز معتبر ہو. آپ نے درخواست کی کہ مجھے ملک کے خزانے کا حاکم بنا دیا جائے کیونکہ میں محافظ واقف کار ہوں. تو یہاں پر عزت افزائی دیکھیے کہ کون سی پوسٹ ان کو آفر کی جا رہی ہے اور خود وہ اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، جیسے کہ یہاں پر بتایا کہ ان کے اچھے اخلاق کو. پھر جب بادشاہ نے آپ سے گفتگو کی بات کی تو وہ آپ کی فراست و دانائی کو، آپ کے تدبر دور اندیشی کو، آپ کے حسن و جمال کو اور علم و کمال اور آپ کے اخلاق حمیدہ کو پہچان گیا اور آپ کی عزت و سرفرازی کا اظہار کرنے کے لیے بولا کہ آپ ہماری نگاہ میں لائق احترام اور ادب اور بڑے معتبر ہیں. تو اتنی عزت افزائی. اب ایسے میں یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جو کام جانتا ہوں اس کو میں پیش کرتا ہوں. یوسف علیہ السلام بولے جب آپ مجھے امین معزز سمجھتے ہیں تو مجھے وزارت خزانہ کا منصب بنا دیجیے، کیونکہ میں امین ہونے کے ساتھ ساتھ پوری نگرانی بھی کروں گا. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جس عزیز مصر کے گھر میں وہ تھے اس کی پوسٹ یہ تھی، اس کے گھر میں وہ غلام کی زندگی گزار کے وہاں یہ کام سیکھ کر آئے ہیں اور یہاں پر اسی کی وہ کر رہے ہیں. تو ایک بات تو اس سے یہ پتا چلی کہ جس کے اندر جو اسکل ہو، جو خوبی ہو، اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنے مثلاً اس کے اندر کوئی ایسی خوبی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے یا کوئی ایسی عہدہ اگر وہ ڈیمانڈ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس کو جو کام وہ جانتا ہے اس کو بخوبی نبھا سکتا ہے. تو یہاں پر یہ جو کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کہ مجھے جیسے بولتے ہیں نا کہ وزارت خزانہ یعنی خزانچی، فائنانس منسٹر یعنی زراعت پر مجھے وہ بنا دیجیے. تو یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ جس عزیز مصر کے اس پہ تھے وہ وہی پوسٹ ان کو یہاں پر مل رہی ہے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اس طرح سے ہم نے اس ملک میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے کہ آپ اس میں جہاں چاہیں رہیں، ہم جسے اپنی رحمت پہنچانا چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں اور ہم اخلاص پسندوں کا صلہ برباد نہیں کرتے. واقعی آخرت کا صلہ ان کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو ایمان والے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں بتا رہے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے قدم سرزمین مصر میں جما دیے. اب انہیں اختیار تھا کہ ملک میں جو چاہے کریں اور جہاں چاہے رہیں. ایک وہ زمانہ تھا کہ جیل کی تنگ و تاریک کوٹری میں زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ زمانہ ہے کہ آپ کے قبضے اقتدار میں سارا ملک ہے، جہاں چاہے رہیں سہیں اور جو چاہے کریں. پھر فرمایا ہم حسب مشیت جسے چاہیں اپنی مہربانی اور عنایتوں سے نوازتے رہتے ہیں
ہم نیک انسانوں کے سلے برباد نہیں کرتے. چونکہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی اذیتوں پر اور عزیز کی دعوت کی وجہ سے قید خانے کی زندگی پر صبر سے کام لیا، اس لیے ہم نے انہیں ان کے صبر کا بہترین بدلہ دیا، ملک مصر پر انہیں حکمران بنا دیا اور ان کی ہر طرح سے مدد و تائید کی، اور ہم اپنے مخلص بندوں کے سلے کو ضائع نہیں کرتے ہیں. تو اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ آزمائش تو آئے گی، امتحان تو ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ بغیر امتحان کی کوئی چیز مل جائے. تو اتنا بڑا جو عہدہ ملا کہ پورے ملک کے بادشاہ نے اپنے سے بھی بڑھ کر اس کو عزت دی ان کو. تو یہ کیسے ملا؟ یہ ایک دو چار دن صبر کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر آزمائش پر. اور کیوں نہ صبر کرتے کہ ان کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام پر دادا وہ بھی ایسے ہی صبر والے تھے. تو ان کے خون میں اس طرح کا صبر کا وہ تھا کہ الحمدللہ کہ نبی بھی چنے گئے اور صبر بھی کر رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم فهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بداعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. یوسف علیہ السلام کے بھائی آ کر آپ کے پاس پہنچے. آپ انہیں پہچان گئے لیکن وہ آپ کو نہیں پہچان سکے. کیوں نہیں پہچانے؟ اس لیے کہ ان کی سوچ میں بھی نہیں تھا کہ جس بچے کو ہم کنویں میں پھینک کر آئے اس کو تو کوئی قافلہ اٹھا کے لے گیا ہوگا یا کوئی جانور کھا گیا ہوگا یا جو بھی ہوا ہوگا. لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہاں کا مصر کا بادشاہ اور عزیز وہ پوسٹ پر ہوں گے وہ، اور وہ آپ کو نہیں پہچان سکے. تو فرمایا اپنے اللاتی بھائی کو بھی لانا. اللاتی بھائی کون ہوتا ہے؟ جو باپ کی طرف سے بھائی ہوتا ہے. ایک تو یہ تھے ماں کی طرف سے بھائی نا، لیکن جو تمہاری باپ کی طرف سے بھائی ہے یعنی تمہاری دوسری ماں سوتیلی ماں کا بیٹا اپنے بھائی کے بارے میں ڈیمانڈ کرے. یعنی بیٹھ کے ان سے پوری پوچھ لیا، پہچان گئے تو ساری چیزیں پوچھی. اچھا آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں، کتنے بھائی ہیں، کیا ہے. ان لوگوں نے جب ذکر کیا تو کیا کہتے ہیں کہ اور جب آپ نے انہیں ان کا سامان مہیا کیا، اپنے بھائی کو بھی لانا اگلی مرتبہ، اور جب آپ نے انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا تو کہا کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں ناپ بھی پورا پورا دیتا ہوں اور بہترین میزبان بھی ہوں. اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے، یعنی اپنے اس بھائی کو 10 کے 10 آ گئے ہیں، تم اپنے بھائی کو نہیں لائے میرے پاس، ناپ نہیں ہوگا، لیکن بلکہ میرے پاس بھی نہ آنا. بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد کی خوشامد کریں گے اور اس بارے میں پوری کوشش کریں گے. آپ نے اپنے نوجوان نوکروں سے کہہ دیا کہ ان کی رقم ان کی بوریوں میں رکھ دو تاکہ جب یہ اپنے گھر واپس جائیں اور اس رقم کو پہچان لیں تو امید ہے کہ یہ لوٹ کر آئیں گے. اور ایسا ہی ہوا کہ جب جاتے ہیں، کیونکہ جب جو خواب دیکھا تھا بادشاہ نے کہ 7 سال قحط کے آئیں گے، تو اب یہ جو زمانہ ہے وہ قحط کا ہے. تو اب یوسف علیہ السلام کیا ہے کہ سب جگہ خبر پھیل گئی کہ قحط ہے سب جگہ، کہیں بھی اناج نہیں ہے. لیکن ایک مصر ہے، مصر میں وہاں کا بادشاہ لوگوں کو اناج پیسے کے ذریعے دے رہا ہے، یعنی خرید کر لوگ وہاں سے لے سکتے ہیں. تو کنعان جو تھا وہاں پر بھی قحط تھا. وہاں کے شہروں پر بھی بڑا یعنی جہاں یعقوب علیہ السلام رہتے تھے کنعان، وہاں تک خبر گئی کہ مصر کا بادشاہ ہے اور وہ اس طرح سے غلہ دیتا ہے. تو یہ سب لوگ پہنچے اور لینے گئے. تو ان کے سارے احوال معلوم کرنے کے بعد کیا ڈیمانڈ کیا کہ اپنے بھائی کو لے کر آنا، اور مہربانی کرنے کے طور پر کیا کیا کہ اپنے نوکروں سے اشارہ فرمایا کہ ان کی رقم چپکے سے ان کے بوریوں میں رکھ دو، شاید احسان دیکھ کر یہ پھر ضرور آئیں گے. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا مني منا الكيل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخي من قبل والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. پھر جب یہ واپس ہو کر اپنے باپ کے پاس پہنچے تو بولے ابا جان غلہ ہم سے روک لیا گیا ہے، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیں تاکہ ہم غلہ لا سکیں، ہم اس کی پوری نگرانی کے ذمہ دار ہیں. فرمایا مجھے اس کے بارے میں تمہاری وہی اعتبار ہے جو اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا. اب اللہ ہی سے سب سے بہتر محافظ ہے اور وہی سب سے زیادہ مہربان ہے. تو یہاں پر ابراہیم یعقوب علیہ السلام اپنا وہ
ڈر جو تھا کہ پہلے یوسف کو لے گئے تم نے اس کے ساتھ ایسا ایسا کیا اور جھوٹ گڑ کے لائے، تو وہاں پر یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ محافظ ہے، یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ فاللہ خیر حافظہ، اللہ بہتر محافظ ہے۔ تو جب کسی بھی کام کو بیچ میں اللہ تعالیٰ کو ڈال دیا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کیا ہے، اس کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں اور اس کام کو وہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر وہی ہے کہ اس چیز کا کہ اگلی دفعہ ہم جائیں گے تو ہم کو ایک گلا زیادہ ملے گا، اور ایسی وہ دنیا بھر کی باتیں جو بھی ہے اپنی طرف سے کوشش کی، لیکن یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں تم پر اعتماد نہیں کر سکتا، بھروسہ نہیں کر سکتا، کہ کیا بھروسہ کہ تم پھر سے یوسف کے بارے میں میرے جیسے یوسف کے ساتھ کیا تھا اس طرح کرو گے میرے اس بچے کے ساتھ جن کا نام بنیامین تھا۔ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به الا ان يحاط بكم فلما اتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا جو وہاں سے لے کر آئے تھے غلہ وغیرہ، تو اپنا مال بھی پایا جو انہیں لوٹا دیا، یعنی جو مال دے کر ان لوگ نے خریدا تھا اس کے اندر وہ مال بھی واپس کر دیا گیا۔ اب ان کے لیے ایک اور پوائنٹ مل گیا ابا کو منانے کا، بولے ابا جان ہمیں کیا چاہیے، یہ ہمارا مال ہے جو واپس کر دیا گیا ہے، ہم اپنے گھر والوں کے لیے اناج لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ ہم کو اور زیادہ مل جائے گا، یعنی پہلے تو 10 بوری ملی ہے، اب بھائی کو لے کے جائیں گے تم کو 11 بوریاں ملیں گی۔ یہ اناج تو تھوڑا سا ہے، فرمایا میں اسے کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں بیچوں گا جب تک کہ تم اللہ کو گواہ کر کے مجھ سے یہ وعدہ نہ کرو، یعنی اللہ کی قسم کھاؤ کہ اس بار تم جھوٹ سے کام نہیں لوگے اور کوئی دھوکہ نہیں کرو گے میرے ساتھ، کہ تم اس کو میرے پاس یقیناً واپس لے آؤ گے۔ ہاں اگر تم سب گھیر ہی جاؤ تو دوسری بات، یعنی کوئی اور وجہ ہو جائے، اللہ کی مشیت آ جائے کہ تم گھیر لیے جاؤ یا پکڑ لیے جاؤ تو وہ الگ بات ہے۔ پھر جب انہوں نے عہد کر لیا تو آپ نے فرمایا ہماری باتوں پر اللہ گواہ، یعنی تم سے قسم بھی لے لی اور اس کے اوپر اللہ کو گواہ بناتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ بہترین کارساز اور بہترین گواہ ہے اس پر کہ تم اللہ کے نام پر کبھی بھی جھوٹ نہیں بولو گے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون ولما دخلوا من حیث امرهم ابوهم ما كان یغنی عنهم من اللہ من شیء الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ چلتے وقت فرمایا میرے بیٹوں شہر میں سب ایک ہی دروازے سے داخل ہونا، داخل نہ ہونا بلکہ کئی دروازوں سے الگ الگ داخل ہونا، میں اللہ کی طرف سے ہونے والی کوئی بات تم سے ہٹا نہیں سکتا، حکم اللہ ہی کا چلتا ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب بیٹے باپ کے حکم کے مطابق مختلف دروازوں سے داخل ہو گئے تو باپ کی آرزو پوری ہو گئی اور وہ اللہ کی طرف سے کسی آنے والی چیز کو ان سے ٹال نہیں سکتے تھے۔ ہاں آپ نے اپنے دل کا ایک ارمان پورا فرما لیا، یقیناً آپ ہمارا سکھایا وہ علم جاننے والے تھے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو یہاں پر جو یعقوب علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا کہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، کیونکہ 11 نوجوان اور خوبصورت لڑکے جب ایک ساتھ داخل ہوں گے تو لوگ اگر یعنی تعجب کریں گے کہ ان کو دیکھیں گے تو یہ بھی نظر بد کی دلیل ہے کہ نظر بد لگنا کیا ہے، حق ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہ اپنا دل کا حال بیان کیا کہ ہو سکتا ہے اکٹھا سب داخل ہوں گی تو نظر لگے گی، تو نظر کا لگنا کیا ہے، برحق ہے۔ جیسے بعض لوگ بولتے ہیں کہ نظر وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، سب لوگوں کا وہم ہے، نہیں، نظر کا لگنا برحق ہے۔ اور جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد جو ہوتی ہے وہ برحق ہے، نظر بد سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو کیونکہ نظر بد کا لگنا حق ہے۔ جو صبح شام دعا پڑھتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی لیے آپ لوگوں کو کہا گیا کہ اپنی زندگی میں جیسے ہم لوگ اتنا سورہ یاسین ہے، واقعہ ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کو مسٹ کر لیتے ہیں نا کہ وہ پڑھتے ہیں، تو اسی طرح صبح شام کے اذکار اپنے لیے مسٹ کر لیجئے کہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی انشاءاللہ۔ نظر بد حق ہے اور اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جا سکتی تو وہ نظر بد ہے، اور جب تم میں سے کسی ایک سے غسل کا مطالبہ کیا جائے تاکہ غسل کے پانی سے
وہ شخص غسل کر سکے جسے تمہاری نظر لگی ہے تو غسل کر لیا کرو. بہت سارے واقعات احادیث سے بھی آتا ہے کہ نظر بد کسی کو لگی تو اب اگر لگ گئی ہے، پہلی بات تو یہ دونوں چیز کے بیچ میں رہنا ہے. ایک کا عقیدہ ہے کہ نظر وزر کچھ نہیں ہوتی ہے، سب تم لوگوں کی من گڑت باتیں. دوسرا کیا کہتا ہے کہ ہر چیز میں سوچے گا کہ مجھے نظر لگ گئی ہے اور مجھے کسی نے یہ کہا، وہ فلاں مجھے گھور کر دیکھ رہی تھی، وہ فلاں مجھے یہ کر رہی تھی، اور یہ ساری چیزیں. تو دونوں کے بیچ کی راہ کیا ہے کہ اگر ان کیس ایسا ہو جائے کہ آپ کو شک ہو کہ ہاں نظر لگی ہے، مثلا ہوتا ہے کہیں پارٹی میں دعوت میں کہیں گئے ہیں، اچھے لگے خوبصورت کپڑے پہنے اور وہ کرے، تو کوئی دیکھ رہا ہو اور وہ ماشاءاللہ نہیں کہے تو وہ نظر لگ جاتی ہے. تو یہ چیز ہونا ہے لیکن وہم میں نہیں پڑنا ہے. اب اپنے اندر کوئی چیز اگر اچھی لگے، یعنی میں نے مثلا کپڑا پہنا اور میں آئینے میں دیکھ رہی ہوں اپنے آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہوں، تو اپنے آپ سے کیا کہنا ہے؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ. یعنی اور کسی کی دوسرے کی بھی چیز کو دیکھ کر کیا کہنا ہے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. کیونکہ یہ کہنا ضروری ہے. جیسے کہ باغ والے قصے سورہ کہف آپ نے آج پڑھی ہوگی، اس میں باغ والوں کا جب قصہ آیا ہے تو اس نے کیا کہا کہ کیوں نہیں تم نے اپنے باغ میں داخل ہوتے ہوئے کہا تھا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو یہ چیز حق ہے، لیکن اگر لگ گئی ہے، اور یاد رکھیں کہ صرف انسانوں کی نہیں جنوں کی بھی نظر لگتی ہے. جیسے ہم لوگ نے سورہ اعراف میں پڑھا نا کہ وہ تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے. تو اسی لیے کپڑا اتارتے ہوئے کبھی بھی بسم اللہ پڑھ کے کپڑا اتارے. بسم اللہ پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے اور آپ کے بیچ میں ایک پردہ حائل ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ آپ کو نہیں دیکھ سکیں گے، کیونکہ اللہ کا نام لے لیا آپ نے. تو جینوں کی بھی نظر لگتی ہے اور بہت سارے واقعات ہیں ایسے. اور اب نظر بد اگر لگ گئی ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ پہلا طریقہ، جس شخص کی نظر لگی ہو اگر اس کا پتہ چل جائے تو اسے غسل کرنے کا حکم دیا جائے. پھر جس پانی سے اس نے غسل کیا اسے نظر بد سے متاثر ہونے والے شخص پر بہا دیا جائے. اسی طرح انشاءاللہ شفا ہوگی. یا کم سے کم وضو کرنے کے لیے کہا جائے، یعنی اس کو کہا جائے جس کو آپ کو شک ہے اسے کہیے کہ وضو کیجئے ایک برتن میں اور وہ پانی جمع کیجئے، اور جس کو نظر لگی ہے، بچہ ہے، بڑا آدمی ہے، یا جو بھی ہے، اس کو کھڑا کیجئے اور پیچھے سے وہ پانی پورا اس کے اوپر ڈال دیے. یہ ایک طرح سے ٹوٹکا یا جو بھی بولیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے کہا. جیسے ایک صحابی تھے، وہ کہیں نہا رہے تھے اور نہاتے ہوئے کپڑے نہیں تھے بدن پہ، تو کسی دوسرے شخص نے آ کر دیکھا اور کہا کہ اتنا خوبصورت بدن تو کسی عورت کا بھی نہیں ہو سکتا. اور وہ جب نہا کے اپنے گھر پہنچے تو اس قدر تیز بخار میں مبتلا ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کہا کہ کیا مطلب کیا وجہ ہے، کیا ہوا ہے تم کو؟ تو کہنے لگے پورا قصہ بتایا، میں نہا رہا تھا اور اس طرح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھائی اپنے بھائی کو اس طرح سے تکلیف نہ پہنچائے، اور اگر وہ کسی میں کوئی اچھائی دیکھے تو کہے کہ ماشاء اللہ تبارک اللہ. اور ان سے کہا جس کے بارے میں کہا تھا کہ اس سے کہو کہ غسل کرے اور اس کا پانی جمع کرو اور اس کے اوپر ڈال. تو غسل اگر نہیں کروا سکتے تو کم سے کم وضو بھی کیا جا سکتا ہے. وضو کر کے پورا ہاتھ پیر جو بھی ہے وہ سب اسی ٹپ میں یا بالٹی میں دھو کر اور پیچھے سے اس کے ڈال دیا جائے گا. تو انشاءاللہ باذن اللہ، کیونکہ ہم ایک سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ دعا بھی ہے، صبح شام کے اذکار بھی ہے. نظر بد لگ گئی تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے دم کیا تھا، بسم اللہ ارقینی من کل شیء یؤذینی ومن شر حاسد اذا حسد، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر حاسد اذا حسد ومن کل ذی عین اللہ یشفیک. اب مجھے لگی ہے تو میں کیسے پڑھوں گی اپنے لیے؟ تو بسم اللہ ارقینی من کل شیء یؤذینی ومن شر حاسد اذا حسد ومن کل ذی عین اللہ یشفینی، اس طرح سے. اور قل اعوذ برب الناس، فلق، قل اللہ تو سب کو یاد ہے، پڑھ کر دم کر لیں، انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساری تکلیف دور ہوگی. ولما دخلوا علی یوسف آوى الیہ اخاہ قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون. اور جب سب یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے تو آپ نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور فرمایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تم اپنے بھائیوں کے کاموں سے غمگین نہ ہونا. چپکے سے اپنے بھائی کو تسلی دے رہے کہ گھبراؤ نہیں، تم اپنے بھائی کے پاس آ گئے ہو، اور جو بھی تکلیف تم کو دی ہے تمہارے بھائی نے، تکلیف ظاہر ہے کہ ایک بھائی کو جدا کر دیا، یہ بھی بڑی تکلیف تھی، اور اس پر غم نہ کرو. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل اخيه
ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليه ماذا تفقدون قالوا نفقد سواء الملك ولمن جاء به حمل بغير وأنا به زعيم. پھر جب آپ نے انہیں ان کا سامان تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پانی پینے کا کٹورا چھپا دیا. پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اے قافلے والوں، یقیناً تم چور ہو. یہ ان کی طرف رک کر کے بولے تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ بولے شاہی کٹورا نہیں مل رہا ہے، اور جو اسے لے کر آئے گا اسے ایک اونٹ غلہ مزید ملے گا اور میں اس کا ذمہ دار ہوں. اب اپنے بھائی کو جب دیکھا تو ان کے دل میں یہ تڑپ ہوئی کہ میں اس کو اپنے پاس ہی روک لوں. اب روکنے کے لیے کوئی اور تجویز تو نہیں ان کو سوجی کہ کس طرح سے روکا جائے گا. ان کو کہتے کہ میرا بھائی ہے میرے پاس چھوڑ دو تو نہیں مانتے، وہ کبھی بھی نہیں چھوڑتے. تو انہوں نے ایک تدبیر کی کہ چپکے سے شاہی کٹورا جو تھا وہ اپنے بھائی کے جو غلہ لے کر جا رہے تھے اس میں چھپا دیا اور اعلان کروا دیا کہ چوری ہو گیا ہے. کیا چوری ہو گیا ہے؟ تو شاہی کٹورا چوری ہو گیا ہے. جس کے اس میں سے نکلے گا اس کو تو سزا ملے گی، لیکن جو اس کا پتہ بتائے گا اس کو کیا ہے ایک غلہ مزید دیا جائے گا. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. بولے اللہ کی قسم تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں بدامنی پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور ہم چور بھی نہیں ہیں، ہم چوری کے ارادے سے آئے بھی نہیں ہیں. جواب دیا گیا اگر تم جھوٹے نکلے تو چور کو کیا سزا دی جائے؟ کیونکہ مصر کا قانون ایسا تھا کہ یعنی اس کا دوسرا کچھ قانون تھا مصر کا، اور اس قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں روک سکتے تھے. لیکن ابراہیمی شریعت جو تھی ان کے باپ دادا کی، اس میں چور کی سزا کیا تھی کہ تلاشی لینے والوں میں سے اگر چور نکلے گا تو اس کو سزا کیا ملے گی کہ اس کو روک لیا جائے گا. تو اسی لیے یوسف علیہ السلام یہ نہیں کریں کہ ہم اپنے ملک کے مطابق اس کو یہ سزا دیں گے، نہیں، اپنے بھائیوں سے بولے تمہارے وہاں اس کی کیا سزا ہے، جس کے سامان سے وہ برآمد ہو وہی شخص بدلے میں رکھ لیا جائے گا، یہ ہمارے وہاں سزا ہے، ہم چوروں کو یہی سزا دیتے ہیں. اور یوسف علیہ السلام کو تو اپنے ملک کا قانون پتہ ہی تھا. آخرکار اپنے بھائی کے بورے سے پہلے ان کے بوروں کی تلاشی شروع کی کہ کہیں شک نہ ہو کہ ڈائریکٹ ان لوگوں نے بھائی کا ہی کیوں کھولا. سب کا تلاشی لینے کے بعد لاسٹ میں بھائی کا کھولا اور پھر اسے اپنے بھائی کے بورے سے برآمد کر لیا. ہم نے اسی طرح یوسف علیہ السلام کے لیے یہ تدبیر کی شاہی قانون کی روح سے آپ اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے، مگر اللہ کی مشیت سے ہم جس کے چاہیں اس کے درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر عالم کے اوپر ایک بڑا عالم ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی علام الغیوب ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر دل میں ان کے ڈالی کہ اس طرح سے اگر تم چاہو تو اپنے بھائی کو روک سکتے ہو. تو یہ کوئی چیٹنگ کی بات نہیں تھی یا کوئی وہ نہیں تھی. کوئی کام کے لیے اگر ہم کوئی تدبیر کرتے ہیں جس سے کسی کا نقصان بھی نہ ہو تو یہ چیز کیا ہے، یہ اس طرح سے کرنا کوئی تدبیر کسی کام کے کرنے میں. اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو دل میں ڈالا، ہم نے، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. یعنی جیسے فرمایا ہر عالم کے اوپر ایک بڑا عالم ہے، اور ہاں اللہ سب سے بڑے عالم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں. اس کا علم ذاتی ہے اور دوسروں کا علم جو دوسروں سے لیا گیا ہے، کسی بک سے، کسی استاد سے، کسی اس سے علم لیا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ عالم ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں سے کوئی علم کا یعنی سورس نہیں تھا. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون. بولے اگر یہ چور ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. صبر کی انتہا دیکھو، ظلم پہ ظلم کرتے رہے اور وہ اپنے بھائیوں کو پہچاننے کے باوجود بھی ان کو سزا نہیں دے رہے. اور اوپر سے اب کیا کہہ رہے ہیں، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چور تھا. یوسف علیہ السلام نے یہ بات اپنے دل میں ہی رکھی اور ان پر ظاہر نہیں ہونے دی. فرمایا تم گرے ہوئے درجے کے ہو اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے. یعنی یہ تمہاری باتیں ہیں کہ اس طرح اس پر اور اس کے بھائی پر الزام لگا رہے کہ یہ دونوں بھائی چور تھے. قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانه انا نراک من المحسنین. قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون.
بولے اے عزیز ان کے والد بہت بوڑھے ہیں، براہ کرم آپ ان کے بدلے ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، ہمیں آپ نیک معلوم ہوتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی پناہ کہ ہم اس کے سوا جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے کسی دوسرے کو رکھ لیں، بلا شبہ اس صورت میں ہم بڑے بے انصاف مانے جائیں گے۔ اب یہاں وہ بھائی جنہوں نے ظلم و ستم کیا تھا آج کیا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو محسنین میں سے پاتے ہیں۔ تو جو محسنین ہوتے ہیں، احسان کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاطر لوگوں سے اچھے معاملات کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کیسی قدردانی کرتے ہیں کہ قید خانے میں بھی قیدی لوگ کہہ رہے ہیں کہ انا نراک من المحسنین، یا بھائی لوگ بھی اقرار کر رہے ہیں کہ ہم تم کو دیکھتے ہیں محسنین۔ بادشاہ جو ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ہم تم کو دیکھتے ہیں کہ تم بڑے اچھے اور بڑے تدبر والے اور بڑے محسنین میں سے ہو۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف ولن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وسل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون۔ پھر جب وہ اس طرف سے نا امید ہو گئے تو علیحدہ ہو کر مشورہ کرنے لگے کہ آپ کیا کریں، اپنے باپ کو جا کر کیا جواب دیں گے کہ ہم تو ان سے اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم ضرور بھائی کو لے کر آئیں گے۔ اس میں سے بڑے بھائی نے کہا، یہ بڑا بھائی کون ہے؟ جس نے کنویں میں ڈالتے ہوئے کہا تھا کہ قتل مت کرو یوسف کو بلکہ کیا کرو، کنویں میں ڈال دو، یہ وہی بھائی ہے۔ تمہیں خبر نہیں ہے کہ تمہارے والد نے اللہ کو بیچ میں ڈال کر تم سے عہد لیا، یعنی قسم کھلوائی ہے تم سے، اور تم پہلے بھی یوسف کے سلسلے میں بڑا بھاری جرم کر چکے ہو۔ بھائی میں اس جگہ سے تو ہٹوں گا ہی نہیں جب تک کہ والد مجھے اجازت نہ دے دے یا اللہ اس قضیے کا فیصلہ نہ کر دے۔ وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ والد کے پاس واپس جاؤ، جا کر ان سے کہو ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ہم نے اپنے علم ہی کے مطابق عہد کیا تھا، ہم غیب کے محافظ نہیں تھے، یعنی ہم کو آگے نہیں پتا تھا، ہم نے تو قسم کھا لی، وعدہ کر لیا، لیکن ہم کو نہیں پتا آگے چل کے کیا ہونے والا ہے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جن کے ساتھ ہم گئے تھے، اور اس قافلے سے بھی جس میں ہم آئے ہیں، اللہ گواہ ہے ہم بالکل سچے ہیں۔ یعنی وہاں پر کیا کیا ہوا، سارے قافلے والے موجود تھے، سب نے دیکھا، اور جو وہاں موجود تھے وہ بھی، اور جو قافلے واپس آئے ہیں وہ بھی، ان سے پوچھ لیجئے اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر، اب یہ لوٹتے ہیں اپنے باپ کے پاس اور سارا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل صلی اللہ ان یاتینی بهم جميعا انه هو العلیم الحکیم وتولى عنهم وقال یا اسف علی یوسف وابيضت عیناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون خردا او تكون من الهالكين قال انما اشكو بثي وحزني الى الله وعلم من الله ما لا تعلمون۔ فرمایا نہیں نہیں، بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات گھڑ لی ہے، لہٰذا اب صبر ہی ٹھیک ہے۔ فصبر جمیل، مجھے امید ہے کہ اللہ سب کو میرے پاس پہنچا دیں گے۔ یعنی تین کے تین بیٹے ان کی آنکھوں سے دور ہو گئے۔ پہلے یوسف علیہ السلام تو تھے ہی، اس کے بعد بنیامین بھی چلے گئے، اور وہ بڑا بھائی جو ہے وہ بھی روک لیا گیا۔ تو یہاں پر وہ کہ اللہ سے مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو میرے پاس پہنچا دیں گے، وہ بڑے علم والے اور بڑی حکمت والے ہیں۔ پھر آپ نے بیٹوں سے منہ پھیر کر سر دہا بھر کر کہا ہائے یوسف، یعنی اب یوسف کی یاد بھی تازہ ہو گئی کہ اس کے غم میں تو رو رو کر پہلے سے ہی اپنی آنکھوں کو وہ کر دیا تھا، اور افسوس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئی اور آپ صدمے سے اٹھے جا رہے تھے۔ بیٹے بولے اللہ کی قسم آپ تو یوسف کو یاد کرتے ہی رہیں گے جب تک گھل نہ جائیں یا ختم نہ ہو جائیں۔ فرمایا میں تو اپنے رنج و غم کی شکایت اللہ ہی سے کر رہا ہوں، اور مجھے اللہ کی جو باتیں معلوم ہیں وہ تمہیں نہیں معلوم۔ تو ہمارے لیے بھی اس آیت میں کیا سبق ہے کہ کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی، کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے اس کی شکوہ، اللہ تعالیٰ سے اس کی شکایت، لوگوں سے نہیں امیدیں کہ لوگ میرا ایک کام بنا دیں گے، لوگ میری مشکل آسان کر دیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ سے۔ یہاں پر بھی یہ کہ بیٹوں کو جو کہنا تھا کہہ دیا، اور پلٹ کر دعا کیا کر رہے ہیں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ تو ہم کو یہ دعا یاد کرنا چاہیے اور اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کرنا چاہیے۔ دو تین دعائیں ہیں جو انبیاءوں کی، جیسے زکریا علیہ السلام کی لم اکن بدعائک ربی شقیہ، موسیٰ علیہ السلام کی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو یہ ساری محتاجگی، مسکینوں کو اللہ کے سامنے ظاہر ہونے کی دعائیں ہیں، اس کو یاد کرنا چاہیے اپنی دعاؤں میں کہ اللہ تعالیٰ ہم تو محتاج ہیں آپ کے، جو بھی چیز آپ اتاریں،
اور اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بیماری کو دور کرنے کے لیے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تمام انبیاءوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منشن کی ہے. تو ہم کو یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں اپنی دعا میں شامل کرنا چاہیے کہ کوئی بھی ہم اور غم پریشانی کچھ بھی ہے اس کا اللہ کے سپرد کرنا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ علام الغیوب ہے، دور یاد رکھیں کہ اللہ ہی کریں گے، کوئی دور نہیں کر سکتا، کسی کے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کی کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی بیماری کو دور کر سکے. تو جہاں سے ہم کو مثلاً یہ کہ بیمار ہوتے ہیں، کوئی بتاتا ہے فلاں جگہ جاؤ، وہاں پر ڈاکٹر اتنا اچھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں شفا دی ہے کہ فوراً وہ بیماری اچھی ہو جاتی ہے. ہم دوڑے دوڑے اس کے پاس جاتے ہیں اور علاج کرواتے ہیں اور اللہ کے اذن سے اچھے بھی ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر جو ایک گارنٹی والی چیز بتائی جا رہی کہ اللہ ہی کو پکارو، اللہ سے ہی مانگو، اور تمہاری مشکل اللہ ہی دور کریں گے. تو اللہ سے مانگنے کے بعد کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں ڈالیں گے کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں پر تمہارے لیے دوا ہے اور اس میں شفا ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں کہ ہر معاملے میں کس کی طرف رجوع، اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو اواہ منیب، جب بھی کچھ آتا اللہ کی طرف فوراً پلٹتے، اللہ کی طرف فوراً رجوع کرتے. ہمارے لیے بھی اللہ کی ذات پر اتنا یقین ہونا چاہیے اور یقین سے پکارنا ہے. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. بیٹو جاؤ اور یوسف علیہ السلام کو اور اس کے بھائیوں کو پوری طرح سے ڈھونڈو اور اللہ کی رحمت سے امید مت توڑو. دیکھو رب کی رحمت سے کافر ہی نا امید ہوتے ہیں. پھر جب برادران یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو بولے کہ اے عزیز، ہم ماں اپنے گھر والوں کی تکلیف میں مبتلا ہیں اور ہم یہ چھوٹی سی رقم لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں پورا وزن دیجئے اور ہم پر صدقہ کیجئے، بلا شبہ اللہ صدقہ کرنے والوں کو صلہ دیتے ہیں. تو اب یہاں پر جب ان کی حالت دیکھ رہے ہیں کہ آج میرے بھائی اس حال میں آئے کہ مجھ سے صدقہ مانگ رہے ہیں، تو ان کو جیسے دل میں ایک ہوتا ہے نا، اپنا ہی خون ہے، اپنے ہی باپ کے وہ ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے دل میں اتنا تکلیف ہوئی کہ آج دیکھو ان کی نوبت اس چیز پر آ گئی کہ مجھ سے صدقہ لینے کے لیے آئے. بہت غمگین ہوئے. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کچھ خبر بھی ہے کہ تم نے حالت جہالت میں یوسف کے اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا. اب جب اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں تو بہت چونک گئے بھائی کہ ان کو کیسے یوسف کا پتہ ہے. بولے شاید آپ ہی یوسف ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ پوری باتیں جو بتا رہے ہو یوسف کی جو حال حلیہ یا جو بھی، تو لگتا ہے آپ ہی یوسف ہو. پر میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی ہیں بنیامین. اللہ نے ہم پر اپنا احسان فرمایا. دیکھو جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا رہے تو اللہ ایسے نیک آدمیوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. آج دیکھ رہے ہو میں عزیز بن چکا ہوں مصر کا، تو یہ کس وجہ سے مجھے ملا؟ میرے صبر کی وجہ سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کے. جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے لیے صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے. اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے. اب آج اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو ہم پر اتنی بڑی پوسٹ پر رکھا اور اتنی ترجیح دی ہے. واقعی ہم قصوروار ہیں، اپنے گناہ کا اقرار کر رہے ہیں. فرمایا آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تم کو معاف فرمائے، وہ سب سے زیادہ مہربان ہے. یعنی عفو و درگزر کتنی بڑی چیز ہے. چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے نا، چلو میرا بھائی بھی آگے، اب چلے جاؤ اور مجھے پتا ہے میرے ماں باپ کو بھی میں بلا لوں گا اور تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری شکل بھی نہیں دیکھ سکتا. یہ سب آج ہمارے دلوں میں اس چیز کا خیال آتا ہے نا. لیکن یہاں دیکھ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی عفو درگزر. مشرکین مکہ نے جینا حرام کر کے رکھا تھا، ہر وقت باتیں کرتے تھے، ہر وقت ستاتے تھے، مارنے تک کی دھمکی دی، مارنے کی پلاننگ بھی کر لی. لیکن جب مکہ فتح ہوا تو ہر کوئی سر جھکا کے کھڑا ہے آپ کے سامنے. تو وہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سنت کو کہ جو یوسف علیہ السلام کی کہ لا تثریب الیوم، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں، تمہاری کوئی وہ گرفت نہیں. تو عفو و درگزر، یہ رمضان خاص مہینہ لوگوں سے عفو و درگزر کرنے کا ہے.
اگر ہم چاہتے ہیں کہ جب لیلۃ القدر میں ہم دعا مانگیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور اللہ قبول کرے، معاف کر دے ہمیں، تو ہمیں چاہیے کہ لوگوں نے کتنی بھی ہمارے ساتھ زیادتی کی ہو، معاف کر دے. جس کسی سے بھی ناراضگی ہے، خواہ آپ کا قصور ہو یا نہ ہو، اپنے خونی رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار، پڑوسی، سب سے بات چیت کرے ان کو. تو یہ عمل کیا ہے کہ عفو و درگزر والا کام انبیاؤں کا طریقہ ہے. اور جو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا، یعنی اپنے کو چھوٹا بنا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرمائیں گے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے، تو بدلے میں کیا ہے، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. یہ ربو بھی قمیص ہادہ فالکو علی وجہ ابھی یاتی بصیرہ واتونی باہلکم اجمعین ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندونی قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. میری یہ قمیص لیتے جاؤ اور اس ابا جان پر ڈال دو، ان کی بصارت لوٹ آئے گی، اور اپنے تمام گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ. جب قافلے نے مصر چھوڑا تو ان کے والد نے فرمایا میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ سمجھو. بیٹے بولے اللہ کی قسم آپ تو اپنی اس قدیم غلطی پر جمے ہوئے. سبحان اللہ. ایک قمیض وہ جس کی وجہ سے غم سے آنکھیں چلی گئی جب گڑ کر لے کر آئے تھے. ایک قمیض وہ ہے جو پیچھے سے پھٹی ہوئی تو ان کی بے گناہوں کو ثابت کرتی ہے، یوسف علیہ السلام. اور ایک قمیض ہے جب بھیج رہے ہیں تو اس کی وجہ سے کہ اب وہی باپ کی آنکھ کی بینائی جو ہے وہ لوٹ آتی ہے. تو قافلہ بھی دور ہی تھا کہ یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آنے لگی یوسف کی. فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصيرا قال لم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. پھر جب بشارت سنانے والے نے آ کر آپ کے منہ پر قمیض ڈال دی تو آپ کی بصارت لوٹ آئی. فرمایا کیا میں تم سے میں نے کہا نہیں تھا کہ مجھے اللہ کی جانب سے وہ معلوم ہے جو تم کو نہیں معلوم ہے. بیٹوں نے کہا ابا جان آپ ہمارے لیے گناہوں کی معافی مانگیے، واقعی ہم بڑے قصوروار ہیں. فرمایا عنقریب میں اپنے رب سے ضرور تمہارے لیے معافی مانگوں گا، یقیناً وہ بڑے ہی بخشنے والے اور مہربان ہیں. تو بچوں سے غلطیاں ہو تو باپ کو کیا چاہیے کہ معاف کر دیا کریں، بچوں سے غلطیاں ہو تو چاہیے کہ ماں باپ سے معافی مانگے. اور یہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں جو ہم کو بتا رہے ہیں ہر ایک کی مثال ہی کس لیے کہ ہماری زندگی میں ایسا کچھ ہے کہ اس طرح سے ناراضگی ہے اور اس طرح سے وہ ہے، تو اس سے اس چیز سے یعنی سبق لینا چاہیے. اسی لیے کہا گیا نا کہ افلا تدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو یہ ساری چیزیں ہم کو کیوں سکھائی جا رہی ہے؟ غور و فکر کرنے کے لیے کہ اپنی زندگی میں چینجنگ لاؤ اس کے ذریعے. عمر رضی اللہ عنہ مسجد کی طرف آتے ہوئے ایک شخص سے دعا سنتے ہیں، اے اللہ تو نے مجھے بلایا میں آ گیا، تو نے مجھے حکم فرمایا میں نے اس کی تعمیل کی، یہ سحر کا وقت ہے اپنے فضل سے مجھے بخش دے. آواز پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ آواز عبداللہ بن مسعود کے گھر سے آ رہی ہے. آپ اس بارے میں ابن مسعود سے پوچھتے ہیں تو ابن مسعود عرض کرتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے دعائے مغفرت کے لیے سحری کا وعدہ فرمایا تھا. ایک حدیث میں کہ جمعہ کی رات تھی، تو سحری کا وقت جو ہے وہ بڑی بابرکت وقت ہے. سحری ضروری نہیں کہ سحری کھانا، مطلب سحری یعنی جو فجر سے پہلے پہلے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت استغفار پڑھنے کی تعریف کی گئی، اس وقت دعائیں مانگنے کی تعریف کی گئی ہے، اس وقت قبولیت کا وعدہ کیا گیا ہے. تو اس وقت کو معمولی نہیں سمجھے. آپ بھلے سے کچن میں بزی ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ رہیں، چلتے پھرتے خوب دعائیں مانگتے رہیں، چلتے پھرتے خوب استغفار پڑھتے رہیں، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں. اللہ تعالیٰ یہ میں بنا رہی ہوں، میں نے تو اپنی محنت ساری کر لی، اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت ڈالنا آپ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ اس میں اس کے ذریعے کھانے والوں کے لیے ہدایت ڈالنا اس میں آپ کا کام ہے. یہ ساری چیزیں لذت کے کھانے والوں کی زبانوں کو شکر والا بنائے اللہ تعالیٰ. یہ ساری چیزیں اللہ سے کنیکشن. اور خاص طور پر سحری کے وقت کے عام دنوں میں تو اٹھنا اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیشہ الحمدللہ، لیکن اگر نہیں تو سحری کے لیے تو اٹھ ہی جاتے. تو اٹھ کر کثرت سے استغفار کرنا اور یہ دعائیں مانگنا، یہ ساری چیزیں اپنی زندگی میں مسٹ کر لے کہ انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان وقتوں میں دعا قبول کرنے کا. فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تعويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. پھر جب یہ سب یوسف کے پاس پہنچ گئے، دونوں ماں باپ
اور پورے کے پورے بھائی، تو آپ نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا تم سب انشاءاللہ امن و سلامتی کے ساتھ مصر میں داخل ہو جاؤ۔ بڑی کر رہے آپ نے اپنے باپ کو تخت پر اونچا بٹھا لیا اور سب آپ کے آگے سجدے میں گر پڑے، اور آپ نے فرمایا ابا جان یہ میرے پہلے زمانے کے خواب کی تعبیر ہے جس کو میرے رب نے آج سچا کر دکھایا۔ اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے جب اس نے مجھے قید خانے سے رہائی دی اور تم لوگوں کو اس فساد کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا دیہات سے لے آیا۔ بلا شبہ میرے رب جو چاہتے اس کی بہترین تدبیر کرتے، وہ بڑے علم والے اور بڑی حکمت والے ہیں۔ تو یہاں پر اس خواب کی کا ذکر کر رہے ہیں، رب قد آتینی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے رب آپ نے مجھے ملک دیا اور خواب کی تعبیر بھی سکھائی، اے آسمان و زمین کے بنانے والے دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے، مجھے اسلام پر موت دینا اور نیکیوں میں شامل کرنا۔ یعنی نبی ہے خود یوسف علیہ السلام بھی، اور اللہ سے کس طرح عاجزی ان کی ساری سے دعا مانگ رہے ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مرض موت میں یہی دعا مانگی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے آپ موت کے وقت انگلی اٹھا کر یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ مجھے بلند جماعت سے ملا، اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی۔ آپ نے 3 دفعہ یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بلند جماعت سے ملا، یعنی اللہ کی بہترین جماعت۔ تو قرآن کی جو دعائیں ہیں اس میں معنی ایک بار آپ غور فکر کریں گے تو اتنے فائدے کی ہے دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے، تو ہم کو یاد بھی کرنا چاہیے اور اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کرنا چاہیے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون وما اکثر الناس ولو خرجت بمؤمنین وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین۔ یہ غیب کی خبریں جو آپ پر وحی کی جا رہی ہیں، آپ ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنی بات پر پکا ارادہ کر لیا تھا اور وہ تدبیریں سوچ رہے تھے، اگرچہ آپ لاکھ چاہیں مگر اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور آپ ان سے دینی تبلیغ پر کوئی مزدوری نہیں مانگتے۔ یہ تبلیغ تو تمام مخلوق کے لیے ایک نصیحت ہے۔ یعنی سارے قصے بتانے ہیں اور ان سب کرنے کا مقصد کیا ہے کہ دیکھو کس طرح سے انہوں صبر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، اور اسی طرح کہ جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے وہ ہرگز بھی ہدایت کی طرف آنے والے نہیں ہیں۔ وَقَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور آسمان و زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں جن سے لوگ منہ پھیر کر گزر جاتے ہیں، اکثر اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہے۔ کیا یہ اس بات سے نڈر ہیں کہ ان پر اللہ کا کوئی عام عذاب آ جائے یا ان پر یکایک قیامت ٹوٹ پڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ تو یہ دراصل کیا ہے، شرک خفی، ایک قسم کا شرک تو اس قدر چھپا ہوا ہے کہ اکثر لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ایک دفعہ حذیفہ ایک بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے، آپ نے اس کے بازو پر ایک ڈورا بندھا ہوا دیکھا، فوراً اسے توڑ کر الگ کر دیا اور فرمایا اکثر لوگ باوجود مومن ہونے کے مشرک ہے، جب تم مومن ہو تو مشرک کیوں بنتے ہو؟ یعنی دھاگے سے تم شفا چاہتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی وہ مشرک ہے۔ جھاڑ پھونک، تعویذ گنڈے اور منتر جنتر شرک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر سب سے زیادہ چھوٹے شرک کا خوف ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول چھوٹا شرک کیا ہے؟ فرمایا وہ ریاکاری ہے۔ جب قیامت کے دن لوگوں کو عملوں کا بدلہ دیا جائے گا تو اللہ فرما دیں گے اے ریاکارو تم انہی سے اپنے عملوں کا بدلہ مانگو جس کے دکھانے کے لیے تم عمل کیا کرتے تھے، دیکھو وہ تم کو کچھ دیتے ہیں کہ نہیں۔ تو یہاں پر کیا بتایا کہ کسی بھی معاملے میں اسباب میں سے اختیار کر سکتے ہیں، مثلا بیمار ہے تو دوا کھائیں گے اور یا انجیکشن لگائیں گے، یا زیادہ تکلیف بڑھ گئی تو آپریشن ہوگا، یہ اسباب میں سے یہ منع نہیں ہے، لیکن عقیدہ یہ رکھ لینا کہ فلاں ڈاکٹر کی وجہ سے مجھے شفا ہوئی ہے یا فلاں دھاگا پہننے سے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص الفاظ میں کہا من تعلق تمیمہ فقد اشرک، جس نے اپنے گلے میں کوئی لٹکانے والی چیز لٹکائی یعنی تعویذ گنڈا یا جو بھی چیز، وہ کیا ہے، وہ شرک ہے، اور شرک کے اگر اس کے اسی حال میں موت ہو جاتی ہے تو وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائے گا، یعنی وہ مشرک بن کر مرا، وہ ایک مسلمان بن کر نہیں ہوا۔ تو اپنے اپنے عقیدوں کا جائزہ لینا چاہیے، گھروں میں لگاتے ہیں خیر و برکت کے لیے، اور آپ گھر میں قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ خیر و برکت کا نزول خود ہی نازل کریں گے انشاءاللہ۔ قل ہادی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ آپ فرما دیجئے کہ یہی تو میری راہ ہے، میں اور میرے ماننے والے پوری یقین و اعتماد کے ساتھ
اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون۔ اور ہم نے آپ سے پہلے مرد انسان ہی کو رسول بنایا، یعنی کوئی عورت نبیہ نہیں بن کر آئی ہے، بلکہ تمام ہی انبیاء جو تھے وہ مردوں میں سے بھیجے اللہ تعالیٰ نے، اور جن پر ہم وہی بھیجتے تھے۔ کیا ان مشرکوں نے دنیا میں چل پھر کر نہیں دیکھا ان سے پہلوں کا کیسا عبرتناک انجام ہوا؟ واقعی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر بہت ہی بہتر ہے۔ کیا پھر تم بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کی ایذاؤں پر صبر کرتا ہے، وہ اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں سے ملتا جلتا نہیں ہے اور ان کی دی تکلیف پر صبر نہیں کرتا۔ یعنی اچھا مومن کی کوالٹی کیا ہے؟ اپنے آپ کو بچا کے چپ چاپ اپنے الگ وہ دنیا بنا لینا، وہ ایک تو الگ چیز ہے، لیکن کسی آزمائش کے ساتھ اسی دنیا میں لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے ان کی اذیتوں پر صبر کرتے رہنا، یہ اصل چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہتر مومن کہا۔ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين۔ حتیٰ کہ جب پیغمبروں نے آس توڑ دی اور یہ گمان کر لیے کہ انہیں جھوٹا کہا گیا، تو ان کے پاس ہماری امداد پہنچ گئی اور ہم نے جسے چاہا بچا لیا، اور ہمارا عذاب مجرموں سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ واقعی ان کے واقعات میں عقل والوں کے لیے بڑی بھاری نصیحت ہے۔ یہ قرآن کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے سے پہلی کتابوں کو سچا بتاتی ہے اور ہر چیز کو تفصیل سے بیان کرنے والا، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ آگے ہے سورہ رعد۔ رعد کا مطلب ہے بجلی کڑک، جو بارش وغیرہ سے پہلے جو بجلی کڑک وہ ہوتی ہے گرج، اس کو رعد کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام را یعنی حروف مقطعات سے یہ سورہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور جو کچھ آپ پر آپ کے رب کے پاس سے اتارا جا رہا ہے سب برحق ہے، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الامر يفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ اللہ ہی نے ستونوں کے بغیر آسمان بلند فرمائے جن کو تم دیکھ رہے ہو، پھر وہ عرش پر مستوی ہوئے، اس نے سورج اور چاندوں کو اپنا مطیع بنا رکھا ہے، ہر ایک مقرر مدت پر گھوم رہا ہے، وہی تمام کاموں کا انتظام فرماتے ہیں اور وہی تفصیل کے ساتھ اپنی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں تاکہ تمہیں اپنے رب کی ملاقات کا یقین ہو جائے۔ آج جیسے کہ راکٹوں کا زمانہ ہے، انسان فضا میں اڑا اڑا پھرتا ہے، مگر پھر بھی لامحدود فضا میں اس کی بالکل وہی مثال ہے جیسے سمندر میں کوئی کپڑا ڈوب کر نکل آئے اور سمندر کی گہرائی کا اسے کچھ بھی پتہ نہ چل سکے۔ دنیا کا آسمان نہ صرف ساری زمین کو بلکہ زمین کے اوپر جن چیزوں کا خول چڑھا ہوا ہے، مثلا ہوا ہے، پانی ہے وغیرہ، سب کو گھیرے ہوئے۔ پھر اس کا زمین سے ارتفاع ہر جگہ برابر ہے، کسی جگہ پر ایک سوت کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ آسمان کی گہرائی بھی 500 برس کی مسافت سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کرسی کے مقابلے میں ساتوں آسمانوں کی اور ان کے درمیان والی تمام کائنات کی مثال ایسی ہے جیسے کسی وسیع میدان میں کوئی گھیرا ڈال دیا گیا۔ عرش کے مقابلے میں کرسی کی مثال بھی یہی سمجھو۔ ایک روایت میں کہ عرش کی جسامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، یعنی کتنا بڑا ہے، کیسا ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ عرش پر مستوی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کوئی بادشاہ دنیا کے تخت پر بیٹھا ہوتا، نہیں، عرش سے بھی کہیں اوپر بلند ہے۔ کس طرح ہے اور کیسے ہیں یہ کیفیت مجہول ہے، یعنی ہم کو نہیں پتا، بس ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، عرش پر مستوی ہوئے اور عرش کے اوپر بلندی پر ہے، تو ہمارا بس یہ ایمان۔ کیسے ہیں، کیسے بیٹھے ہیں، کیسی کرسی ہے، کیسا کیا ہے، ان سب جھمیلوں میں نہیں جانا ہے، کیونکہ پھر کیا ہے وہ اس طرح کھوج کرتے کرتے انسان کیا ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے ایسے ایسے عقیدے رکھ کر۔ وہ الذی مد الارض وجعل فیہا رواسیا وانہارا ومن کل ثمرات جعل فیہا
اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع نخيل ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفصل ونفضل بعدها على بعد في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. سورہ رات چونکہ مکی صورت ہے تو مکی صورتوں کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زبردست قدرت کی نشانیاں بیان کر کے ان کو مشرکین مکہ کو دعوت دی جاتی تھی کہ غور تو کرو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قوت اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی ہے کیا. وہی جس نے زمین پھیلا کر بچھا دی اور اس پر پہاڑ اور دریا اور ہر طرح کے پھلوں کے دورے جوڑے پیدا کر دیے، وہی دن پر رات کا پردہ ڈال دیتے ہیں بلا شبہ غور کرنے والوں کے لیے. اس میں بھی بڑی بڑی دلیلیں اور زمین میں ملے جلے قطعے ہیں اور انگوروں کے باغ ہیں، کھیتی ہے اور شاخدار اور غیر شاخدار کھجوریں ہیں. سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے مگر ہم پھلوں میں ایک دوسرے پر فوقیت دے دیتے ہیں. واقعی ان تمام باتوں میں بھی ارباب ہوش کے لیے بڑے بڑے دلائل ہیں. ایک ہی زمین ہے، ایک زمین میں یعنی کریلے کا ڈالا جاتا ہے تو وہ کڑوا پیدا ہوتا ہے، مینگو کا پڈلی ڈالی جاتی ہے تو وہ میٹھا پیدا ہوتا ہے. سب سے بڑی چیز تو حیرت ہوتی ہے ناریل کے درخت کو دیکھ کر کہ کتنی زیادہ اونچی بلندی پر ہوتا ہے اور کہاں سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر پانی پہنچا رہے. یہ ساری قدرت کی دلیلیں اور سب کو ایک پانی سے سینچا جا رہا ہے اور مختلف قسم. یہ کون کرنے والا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کوئی کسان کر سکتا ہے، یہ کوئی باغ والا کر سکتا ہے؟ کوئی کچھ بھی کسی کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی اس کے ذریعے اسباب کے طور پر تم پانی ڈالتے ہو، کھاد ڈالتے ہو، ہل جوتتے ہو، یہ ساری چیزیں کر سکتے ہو، لیکن اس میں پیدائش کرنا، اس میں خیر و برکت ڈالنا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زبردست قدرت کا. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اگر آپ کو تعجب ہو تو ان کی یہ بات تعجب ہی کے لائق ہے کہ جب ہم مٹی بن جائیں گے تو کیا ہم واقعی ایک نئی پیدائش میں منتقل ہوں گے؟ انہی لوگوں نے اپنے رب کو نہیں مانا، انہی کی گردنوں میں طوق ہوگا اور یہی جہنمی ہے جہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے. اللهم لا تجلنا منهم اللهم حفظنا منهم. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. یہ آپ سے عافیت سے پہلے ہی عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عذابوں کی بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں. یقیناً آپ کا رب لوگوں کی اس حرکات کے باوجود بھی ان کے حق میں بڑی بخشش کرنے والے اور واقعی آپ کا رب سخت عذاب دینے والے بھی. یعنی ان کو جو ڈھیل دی جا رہی ہے یہ اللہ کی بخشش ہے. اگر پکڑ کرے فوراً تو کوئی بھی، اگر اللہ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دے تو روئے زمین پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑے. پھر فرمایا کہ لوگوں میں اللہ کی صفت و مغفرت کار فرمائے، ان کے گناہوں سے درگزر کر کے ان پر پردہ ڈالتے رہتے ہیں اور انہیں معاف فرما دیتے ہیں. باوجود یہ کہ لوگ دن رات صبح شام ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، مگر وہ مہلت ہی دیتے رہتے کہ انسان اب بھی باز آ جائے، اب بھی توبہ کر لے. پھر امید کے بعد خوف دلایا کہ آپ کا رب بڑے خوفناک عذاب اور یاد رکھو اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، اللہ کی طرف نہیں پلٹتے تو پھر اللہ کا عذاب بھی سخت ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ آپ تو صرف آگاہ کر دینے والے اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے. یعنی آپ کے ذمے نہیں ہے ہدایت. ہدایت دینا کس کے اختیار میں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال. اللہ ہی اس بچے کو جانتے ہیں جو ہر مادہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور پیٹ کا گھٹنا بڑھنا بھی اللہ کو معلوم ہے. اس کے پاس ہر چیز کا ایک اندازہ ہے. وہ چھپی کھلی باتوں کو جاننے والے اور سب سے بڑے اور بلند شان والے ہیں. یعنی فرمایا کہ وہی رحم کی کمی بیشی کو جانتے ہیں، یعنی اسے خوب معلوم ہے کہ پیٹ کا بچہ ادھورا پیدا ہوگا یا پورا حمل ساقط ہو جائے گا یا پورے دنوں میں صحیح سالم بچہ پیدا ہوگا یا مردہ پیدا ہوگا یا زندہ. کسی کے پورے 10 ماہ میں بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی کے 9 ماہ میں، غرض ہے کہ 9 ماہ سے گھٹ جانا بڑھ جانا سب کچھ ہے. کسی کے 7 مہینے میں بھی ہو جاتے. تو یہ ساری تقدیر کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. پھر فرمایا کہ اللہ کے پاس ہر چیز کا ایک اندازہ اور ایک مقررہ مدت متعین ہے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صاحبزادی نے آپ کو ایک آدمی بھیج کر بلوایا کہ آپ کا نواسہ سکرات کی حالت میں ہے، آپ کا اس وقت اس کے پاس پہنچنا ضروری ہے. آپ نے یہ جواب کہلوا بھیجا کہ
لی اور دی ہوئی چیز ہر چیز اسی کی ہے، اور اس کے پاس ہر چیز کی ایک مقررہ مدت ہے۔ ان سے کہو کہ صبر کر کے آخرت کا اجر سمیٹے۔ اب آپ کا سگا نواسا ہے لیکن آپ وہاں پر جنگ کی تیاری میں بزی ہیں، تو بجائے دوڑ کر آنے کے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ خیال کر لو کہ اللہ تعالیٰ اگر جو لے رہے ہیں تو وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، تو وہ اس اللہ کے اختیار میں، وہ جس نے دیا ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں نا کسی میت کی خبر کو سن کر، ان للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ ہی کے اور اللہ کی طرف ہم کو بھی لوٹنا ہے، جیسے یہ لوٹ گئے ویسے ہم ایک دن لوٹ جائیں گے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسراب بالنہار له معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اس کے آگے چپکے چپکے باتیں کرنے والے اور زور زور سے بولنے والے اور رات میں چھپے اور دن میں چلنے والے سب برابر ہیں۔ انسان کے آگے پیچھے یکے بعد دیگرے آنے والے اس کے پہرے دار مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کسی کی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک کہ خود قوم اپنی حالت جو ان کے دلوں میں ہے نہ بدل ڈالے، اور جب اللہ کسی قوم پر برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر وہ بدلتے ہی نہیں ہیں، اس کے سوا لوگوں کا کوئی بھی کارساز نہیں۔ یعنی انسان کی حفاظت کے لیے پہرے دار فرشتے مقرر ہیں جو انہیں آفات و مصائب سے بچاتے رہتے ہیں۔ نیکی اور بدی کے لکھنے والے فرشتے دن رات کے الگ الگ ہیں اور یکے بعد دیگرے آتے جاتے رہتے ہیں۔ دائیں بائیں دو فرشتے مقرر ہیں جو عمل لکھتے ہیں، دائیں جانب والا نیکی اور بائیں جانب والا برائیاں لکھتا ہے۔ اسی طرح دو فرشتے حفاظت کے لیے مقرر ہیں، ایک آگے رہتا ہے اور ایک پیچھے، لہٰذا انسان ہر وقت چار فرشتوں میں گھرا رہتا ہے، دو عمل لکھنے والے اور دو حفاظت کرنے والے، جو دن کے الگ ہوتے رہتے ہیں اور رات کے الگ۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ہے کہ تمہارے پاس یک کے بعد دیگرے دن رات کے فرشتے آتے رہتے ہیں جو صبح کی اور عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں، پھر رات والے فرشتے صبح کی نماز کے بعد آسمان پر چڑھتے ہیں تو ان سے ان کا رب پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ یہ عرض کرتے کہ ہم جب ان کے پاس گئے تو اس وقت بھی ان نماز میں ہی پایا اور اب بھی نماز میں ہی ان کو چھوڑ کر آئے، یعنی جب پہنچے تھے تو وہ اول وقت میں عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور جب واپس آئے تو بھی وہ نماز کی حالت میں تھے۔ اسی طرح فرمایا انسان کے آگے پیچھے پہرے دار فرشتے، ایک فرشتہ تمہاری پیشانی پکڑے ہوئے رہتا ہے جب تم اللہ کے آگے عاجزی کا اظہار کرتے ہو تو وہ تمہارے درجے بلند کر دیتا ہے، اور جب تم اکڑتے ہو تو تم کو پست سرنگو کر دیتا ہے۔ دو فرشتے تمہارے دونوں ہونٹوں پر مقرر ہے جن کا کام تمہارے درود کی حفاظت کرنا ہے جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، کثرت سے درود پڑھنا ہے۔ ایک فرشتہ تمہارے منہ کے پاس کھڑا رہتا ہے جو تمہارے منہ میں کسی سانپ کو یا کوئی موذی چیز کو نہیں جانے دیتا، اور دو فرشتے تمہاری آنکھوں پر ہے، یہ 10 فرشتے جو دن رات کے ملا کر 20 ہوتے، اس طرح ہر شخص پر 20 فرشتے مقرر ہیں، اور گمراہ کرنے کے لیے دن میں تو ابلیس اور رات میں اس کی ذریت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا ساتھی ایک جن اور ایک فرشتہ نہ ہو۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ بھی نہیں؟ فرمایا میں بھی نہیں، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرما دی، میرا جن ساتھی مجھے نیکی ہی کا شوق دلاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ فرشتے اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح سے ایک ایک اپنے بندوں کی، سوچو فرشتوں کی کتنی تعداد ہوگی اگر ایک ایک کے اوپر 20 فرشتے محافظ اللہ تعالیٰ نے بنا دیے۔ والذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال ویسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ ویرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء وهم یجادلون فی اللہ وهو شدید المحال۔ وہی ہے جو تم کو بجلی ڈرانے اور امید بنانے کے لیے دکھاتے اور بوجھ والے بادل اٹھاتے ہیں، اور گرج بھی اس کی پاکی اور بڑائی بیان کرتی ہے، اور اس کے خوف سے فرشتے بھی وہی آسمان سے بجلیاں گراتے ہیں، پھر جس پر چاہے گرا دیتے ہیں۔ کافر اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، اور بڑی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بڑی زبردست قوت والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گرج اور کڑک سنتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تخلقنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اور عبداللہ بن زبیر گرج سن کر باتیں بند کر کے یہ دعا پڑھنا شروع کر دیتے تھے سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ ہم لوگ کانے میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، وہ کرتے نہیں، دعا پڑھنا شروع کرے کثرت سے کہ یہ بادل کی گرج اور یہ سب بھی کیا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ لہ دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔
اسی کو پکارنا برحق ہے، یعنی صرف ایک اللہ کو پکارنا برحق ہے، اور جو اسے چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں وہ ان کی کسی بات کا بھی جواب نہیں دیتے، مگر اسی طرح جیسے کوئی اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے کہ پانی اس کے منہ میں چلا جائے، حالانکہ پانی اس کے منہ میں جانے والا نہیں ہے۔ کافروں کی پکار سراسر گمراہی ہے۔ یعنی شرک کی بہترین مثالیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ جیسے کوئی ایک انسان ہے، اور اگر وہ خالی گھر میں جو بھی پانی کا برتن ہے یا دریا کے کنارے سمندر پہ، اور ہاتھ پھیلا کر کہ پانی آ جا میرے منہ میں، تو کیا آ سکتا ہے؟ اسی طرح جس طرح لوگوں کو پکارتے ہیں، تو کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ کیا وہ قادر ہے؟ نہیں ہے۔ جیسے پانی قادر نہیں کہ تمہارے منہ میں بغیر کسی سورس کے تمہارے منہ میں چلا جائے، ویسے ہی جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، بت ہو سکتے ہیں، ولی ہو سکتے ہیں، بزرگ ہو سکتے ہیں، فوت شدہ جن کو بھی پکارتے ہیں، وہ ساری ہی چیزیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ آسمان و زمین کی تمام مخلوق اللہ کے آگے خوشی سے یا بادل نخواستہ سجدہ کر رہی ہے، اور صبح و شام ان کے سائے بھی۔ تو ہم بھی سجدہ کرتے ہیں، انشاءاللہ سجدے کی آیت ہے۔ قل من رب السماوات والارض قل الله قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار۔ آپ پوچھے کہ آسمان و زمین کا رب کون ہے، آپ ہی یہ جواب دے دے کہ اللہ ہے۔ آپ فرما دیجئے کیا تم پھر بھی اسے چھوڑ کر غیروں کو حمایتی بنا بیٹھے ہو جو اپنی ذات کے نفع نقصان پر بھی قادر نہیں ہے؟ آپ فرما دے کیا بیٹا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں، یعنی اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے، یا کیا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا یہ مشرک جن کو اللہ کا شریک کہہ رہے ہیں، انہوں نے بھی اللہ جیسی کوئی مخلوق بنائی ہے؟ ان کی نگاہ میں مخلوق میں شبہ ہو گیا ہے۔ اور آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی ہر چیز کے خالق اور وہی اکیلے ہیں اور بھاری غلبے والے ہیں۔ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل الصيد زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال۔ اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنی اپنی گنجائش کے مطابق ندی نالے جاری ہو گئے، پھر سیلاب نے اوپر تیرنے والے جھاگ اٹھا لیے، اور زیور یا سامان بنانے کے لیے جو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں یعنی سونا وغیرہ، اس میں بھی اس طرح کے جھاگ اٹھتے ہیں۔ اللہ اسی طرح صحیح اور غلط کی مثال بیان کرتے ہیں، لیکن جھاگ تو ناکارہ بن کر ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو چیز لوگوں کے لیے کارآمد ہے وہ تہ میں بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتے ہیں، یعنی جو تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو، تو سونے کے تپانے کی مثال کے سونے کو جب تپایا جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اصل چیز ہے وہ تہ میں بیٹھ جاتی ہے، اور اس کا جھاگ جو ہوتا ہے وہ نکال کر پھینک دیا جاتا ہے کیونکہ وہ بیکار ہے۔ اسی طرح اللہ کے ساتھ شرک جو ہے وہ بیکار چیز ہے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس بیکار جھاگ کی طرح۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ علیم و خبیر اور بصیر اور ہر چیز کے لیے قادر ہے۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ اپنے رب کا حکم ماننے والوں کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے رب کی بات نہیں مانی، اگر ان کی ملکیت میں دنیا کی ساری دولت ہو اور اس میں اور بھی ہو، تو ساری دولت اپنی جان چھڑانے کے لیے دینے کے آرزو مند ہو، ایسو ہی کا برا حساب ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم میں جو بدترین جگہ ہے۔ لما حاسبنا حسابا یسیرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے قریب کی گئی، یعنی کھود کھود کر اگر پوچھا گیا تو وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم میں جو بدترین جگہ ہے اور دکھوں سے بھی بھرپور۔ اللہم حفظنا منہم، اللہم حفظنا منہم۔ فمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ کیا پھر وہ شخص جس کو یہ معلوم ہو کہ آپ کے اوپر آپ کے رب کی جانب سے کچھ اتارا گیا ہے وہ برحق ہے، ایک اندھے شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ نصیحت عقل والے ہی مانتے ہیں۔
الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور پکا عہد توڑتے ہیں اور ان چیزوں کو جوڑتے ہیں جن کے جوڑے جانے کا انہیں اللہ نے حکم دیا ہے اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، برے حساب سے کھٹکتے رہتے ہیں، اور جو اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز کی باقاعدہ پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے چھپے کھلے خرچ کرتے رہتے ہیں اور نیکی سے بدی کو ٹالتے رہتے ہیں، انہی کے لیے دار آخرت ہے، یعنی ہمیشگی والے باغات جہاں وہ ان کے نیک باپ دادا، بیویاں اور اولاد سبھی رہیں گے، اور ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس آ کر کہیں گے تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے تم پر سلامتی ہو، اس جہاں میں تمہارا انجام بہت ہی اچھا رہا. تو اللہ وعدے عہد شکنی نہیں کرتے، وعدے نبھاتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، احباب و اقارب کے ساتھ، فقیروں اور محتاجوں کے ساتھ، ناداروں اور اپاہجوں کے ساتھ اس سے سلوک کرتے ہیں، ان پر اپنا پاکیزہ مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کے ڈر سے نیک عمل کرتے رہتے ہیں اور بری باتیں چھوڑ دیتے ہیں، کسی کام کو کرتے یا چھوڑتے وقت اللہ کے مقدس قانون کو مد نظر رکھتے ہیں اور آخرت میں برے حساب سے ڈرتے رہتے ہیں. اسی وجہ سے ہر وقت پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے ہیں، ہر کام میں اعتدال کی راہ پر جمے رہتے ہیں اور اپنے ذاتی کاموں میں بھی اور دوسروں کے ہاتھ بٹانے میں بھی اللہ کے قانون کا احترام برقرار رکھتے ہیں اور حد سے آگے نہیں بڑھتے. تو یہاں جنتیوں کی تعریف کی گئی ہے، اور ایک چیز کی خوشخبری کہ وہاں پر یہاں سے جو مر جاتے ہیں اور جدا ہو جاتے ہیں باپ بیٹی سے، شوہر بیوی سے اور اس سے، تو وہاں پر کیا ہے، اچھے نیکوکار اگر وہ ہوں گے تو وہاں پر ان کی ملاقات ہوگی، وہاں وہ جنت میں ہوں گے. ڈیٹیل ہے حدیث کے، ہم نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہمارے ٹائم وہ نہیں ہے. والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار. جو لوگ پکا کرنے کے بعد اللہ کا عہد توڑ ڈالتے ہیں، انہیں جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں توڑ دیتے ہیں اور دنیا میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، انہیں پر پھٹکار ہے، انہیں کے لیے اس گھر کی برائی ہے. یعنی اپوزٹ ہے. ایک تو وہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور جو اللہ نے حکم دیا جوڑنے کا یعنی صلہ رحمی، رشتہ داری، اس کو جوڑے رکھتے ہیں. یعنی کسی بھی کو یاد رکھے، صلہ رحمی یہ نہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے تو بدلے میں ہم اس کے ساتھ اچھا کریں، کوئی ہمارے ساتھ اگر برا بھی کرے تو اس کے بدلے میں اس کے ساتھ اچھا کر کے کیا کرنا ہے، اس کو برقرار رکھنا ہے، اس کو توڑنا نہیں ہے رشتہ داری کو. تو یہاں پر وہی اپوزٹ والے کیا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر اور اس کے رزق میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داری جوڑ کر رکھے، رشتوں کو کاٹے نہیں، رشتوں کو توڑے نہیں، بلکہ کیا ہے جو تم سے ملنا نہیں چاہتا اس سے ملو، جو تم کو دینا نہیں چاہتا اس کو دو. یہ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائے گئے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع. اللہ جس کے لیے چاہے روزی بڑھا دیتے اور گھٹا دیتے، کافر دنیاوی زندگی پر ریچھ رہے ہیں، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں انتہائی حقیر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کے مقابلے میں دنیا اس طرح سمجھو جیسے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈال کر دیکھے کہ اس پر کتنا پانی لگا. ظاہر ہے سمندر کے مقابلے میں انگلی میں لگا ہوا پانی کوئی حقیقت، یعنی اتنا سا پانی کہ وہ تمہاری پیاس بھی نہیں بجھا سکتا ہے، اتنی دنیا کی حقیقت ہے. اور پورا سمندر کیا ہے، آخرت. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ. کافر کہتے ہیں کہ ان کے رب کے پاس سے ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی. آپ فرما دیجئے کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور اسی کو ہدایت ملتی ہے جو اس کی طرف جھک رہا ہو. ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر سے تسکین پاتے ہیں. دیکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے انہیں کے لیے اچھائی اور بہترین لوٹنے کی جگہ. تو اس آیت میں کیا بتایا گیا کہ دل کا سکون چاہتے ہیں. ہم لوگ کوئی بھی چیز کے بارے میں بہت ہی بے چین رہتے ہیں نا، کہ یہ کیوں ہوا وہ کیوں ہوا، اور اس کی وجہ سے اپنے آپ کو غم میں گھلاتے رہتے ہیں. اگر ایسی کوئی بے چینی بے قراری آئے تو وضو کیجیے اور قرآن کو کہیں سے بھی کھول کر پڑھ لیجیے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں جو قرآن
کی آیتیں ہیں اس کے ذریعے سے پڑھنے سے کیا ہے، شفا کا وعدہ کیا ہے، جیسے کل پڑھ چکے وما ننزل من رحمت، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نازل کیا ہے اس میں کیا ہے، شفا اور رحمت، تو شفاعت ہے یقیناً۔ اور ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی ذات پر توکل و بھروسہ رکھتے ہیں، ان کے لیے توبہ جو ہے، توبہ کیا ہے، جنت کے ایک درخت کا بھی نام ہے جس کی ٹہنیاں ساری جنت میں پھیلی ہوئی ہیں، اور ہر گھر میں اس کی ایک شاخ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے توبہ خود اپنے ہاتھ سے موتی کے دانے سے بنایا اور اسے پھیل جانے کا حکم دیا، چنانچہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق پھیل گیا۔ اس کی جڑ جنت کی نہروں کا منبع ہے، شہد، شراب، پانی اور دودھ کی نہریں طوبہ ہی سے نکلتی ہیں۔ فرمایا طوبہ جنت کا ایک درخت ہے جس کی مسافت 100 سال کی ہے، اسی کی کلیوں سے جنت والوں کے کپڑے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، جس نے آپ کو دیکھ لیا اور آپ پر ایمان لیا ہے اسے مبارک ہو۔ آپ نے بھی یہی جواب دیا اور یہ بھی فرمایا بلکہ اسے بار بار مبارک ہو جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لایا۔ تو اللہم اجعلنا منہم، ہم انہی میں سے ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو دیکھے نہیں ہے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہمارے سچے نبی تھے۔ اس نے پوچھا طوبہ کیا ہے؟ فرمایا جنت کا ایک درخت ہے جس کی مسافت 100 سال کی ہے، جنت والوں کے کپڑے اسی کے کلیوں سے برآمد ہوتے ہیں۔ جنت میں ایک ایسا درخت ہے، سوار اس کی مسافت 100 سال بھی طے نہیں کر سکتا۔ كذلك ارسلنا في امة قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب۔ ہم نے اسی طرح آپ کو اس امت میں مبعوث فرمائے جس سے قبل بہت سی امتیں آ چکی ہیں، تاکہ آپ ہماری طرف سے جو وحی ہو رہی ہے آپ اسے انہیں سنائیں۔ یہ تو مہربان اللہ کو مانتے ہی نہیں، آپ فرما دیجئے کہ میرا رب تو وہی ہے، اس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، اسی پر بھروسہ ہے اور میں اسی کے پاس لوٹ کر جاتا ہوں۔ یعنی رحمان، رحیم، یہ ساری چیزیں اللہ کو نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ کیا کرتے تھے، جیسے صلح حدیبیہ میں نے آپ نے لیٹر لکھنے کے لیے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مشرکین مکہ نے ادھر رحمان اور رحیم کیا ہوتا ہے ہم نہیں پہچانتے، آپ لکھیے بسمک اللہم، تو یہاں پر وہی ہے کہ یہ اللہ وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی اللہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ اگر قرآن سے پہاڑ متحرک کر دیے جاتے یا اس سے زمین ریزہ ریزہ کر دی جاتی یا اس سے مردوں سے بات کرا دی جاتی تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے، بلکہ سارے کام اللہ کے اختیار میں۔ تو پھر کیا مومنوں کو اس پر اطمینان نہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو تمام لوگوں کو سیدھے راستے پر لے آتے؟ ان کافروں کو تو ان کے کرتوتوں کی بدولت کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی ہی رہے گی یا ان کے گھروں کے آس پاس اترتی رہے گی جب تک اللہ کا وعدہ نہ پہنچے۔ یاد رکھو اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا گیا ہے، مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ قرآن ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا، پھر میں کافروں کو ڈھیل دیتا رہا، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر میرا عذاب کیسا رہا۔ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد۔ کیا پھر اللہ جو ہر شخص کے عملوں پر قائم ہے تمہارے شریکوں کی طرح ہے؟ ان مشرکوں نے اللہ کے شریک مقرر کر لیے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے نام تو بتاؤ، کیا تم اللہ کی کو ایسی باتوں کی خبر دیتے ہو جنہیں وہ دنیا میں جانتا نہیں، یا اوپر ہی باتیں گھڑ رہے ہو؟ بلکہ کافروں کو اپنی چالیں اچھی معلوم ہوتی ہے اور وہ سیدھی راہ سے روکے ہوئے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی سیدھی راہ پر نہیں لا سکتے۔ من یضلل اللہ فمن ہادی له لهم عذاب في الحیات الدنیا ولعذاب الآخرة اشق وما لهم من الله من واق۔ مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار۔ ان پر دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سنگین ہے، اور انہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں۔ اس جنت کا وصف جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اس کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس کے پھل اور اس کا سایہ دائمی ہے، کہ اللہ سے ڈرنے والوں کا حسن انجام ہے اور کافروں کا انجام بہت ہی برا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کرنے والوں سے فرمایا خوب یاد رکھو دنیا کی سزا آخرت کے عذاب سے بہت ہلکی ہے۔ بات بھی یہی ہے کیونکہ دنیا کی سزا تو کبھی نہ کبھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن آخرت کا عذاب کیا ہے، دائمی رہتا ہے ہمیشہ۔ اسی طرح دنیا کی جو بھی نعمتیں ہیں وہ کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت میں جو نعمتیں ملنے والی ہیں
وہ تو نہ ختم ہوگی اور نہ اس میں کبھی کمی بیشی ہوگی. والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک من الاحزاب من ینکر بعدہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به الیہ ادعو والیہ مآب وكذلك انزلنا حكما عربيا ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. اور جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کتاب سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، اور ایسی بھی جماعتیں ہیں جو کتاب کا بعض حصہ نہیں مانتی. آپ فرما دیجئے مجھے تو یہی حکم ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں. میں اسی کی دعوت دیتا ہوں اور مجھے اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. اسی طرح ہم نے قرآن عربی زبان میں فرما کر قرآن بنا کر اتارا، اور اگر علم آ جانے کے بعد بھی آپ لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کریں گے تو آپ کا اللہ کے عذاب سے کوئی حمایتی نہیں ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا نہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو، کہ اللہ کے نبی تو ایسے کرنے والے بھی نہیں تھے کہ کچھ بدل ڈالتے یا کچھ خیانت کرتے، لیکن لوگوں نے بھی اگر کوشش کی تو یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب پکڑ کریں گے تو کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوگا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور سب کو بیوی بچے دیے. کسی رسول کے بس کی بات نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ لے آئے. ہر مقررہ مدت کی ایک تحریر ہے، اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے برقرار رکھے. لوح محفوظ اسی کے پاس ہے، یعنی اللہ کے پاس کتاب ہے تقدیر کی، اس میں سب کہ وہ چیزیں لکھے ہوئے ہیں. اور اللہ کے نبی بھی یعنی شادیاں بھی کی تھی، بچے بھی تھے اور دنیا میں وہ کرتے تھے. نبی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ساری دنیا سے الگ ہو کر اور صرف اللہ کی عبادت کریں اور دین کا کام کریں، نہیں، اسی دنیا میں سارے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے ہی کام کریں. ابن عباس فرماتے ہیں اللہ جو چاہے بدل دے اور جسے چاہے بحال رکھے. یہ تمام باتیں ام الکتاب میں ہیں جو اللہ کے پاس ہے، اور ناسخ اور ہر بدلی جانے والی اور برقرار رہنے والی بات دوسری کتاب میں. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. اگر ہم ان کافروں سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی وعدہ آپ کو دکھا دیں یا آپ کو وفات دے دیں تو آپ کے ذمے محض اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب ہمارے ذمے ہے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم زمین کے کناروں سے زمین گھٹاتے چلے آ رہے ہیں اور اللہ ہی حکم کرتے ہیں، اس کا حکم کوئی ٹالنے والا نہیں، اور جلدی حساب لے لیں گے. یعنی زمین جو ہے کہ ساری کی ساری بالکل قریب قریب آگے آ رہی ہے آہستہ آہستہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ فاصلے کم ہو گئے. مثلاً جو 3 مہینہ سفر کر کے جہاں پر پہنچا جا سکتا تھا، آج وہاں چند گھنٹوں میں آپ وہاں پہنچ جاتے ہو. تو یہ بھی کہ زمین کو کیا کیا ہم نے سمیٹ دیا. وقد مکر الذین من قبلہم فللہ المکر جمیعا یعلم ما تکسب کل نفس وسیعلم الکفار لمن عقبی الدار. ان سے پہلوں نے بھی تدبیریں کی تھی، پھر اصل تدبیر تو اللہ ہی کی ہے، وہ ہر شخص کی کمائی جانتے ہیں، اور کافروں کو ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس گھر کا نیک انجام کس کے لیے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہی نہیں ہیں. آپ فرما دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے، اور اس کا بھی جس کے پاس علم کتاب. یعنی تم مانو یا نہ مانو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جیسے سیکنڈ پارہ جو ختم ہے تل کر رسل، یہ جیسے وہ ہے کہ انکا لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. یعنی اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ یہ مانیں یا نہ مانیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اگلی جو سورہ ہے وہ بھی نبی ابراہیم علیہ السلام پر رکھی گئی ہے، سورہ ابراہیم، اور یہ مکی سورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید. حروف مقطعات سے شروعات ہے. یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری تاکہ آپ اس سے لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالنا ہے، یعنی غالب و خوبیوں والے اللہ کی راہ کی طرف لے آئیں، جس کی ملکیت میں آسمان و زمین کی ایک ایک چیز ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، یعنی سخت عذاب ہے. جس دنیاوی زندگی کو آخرت پر محبوب رکھتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ نکالتے، یہی انتہائی گمراہی میں ہے.
وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ہم نے ہر رسول ان کے قوم کی زبانی میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کریں، پھر اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ راست دکھا دے، وہ سب پر غالب اور بڑی حکمت والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ واقعی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزے دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف نکال لاؤ اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ واقعی اس میں بھی ہر صبر گزار اور شکر گزار کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ تو بہترین شخص وہ ہے جو خوشی کے وقت شکر اور غم کے وقت صبر کرے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا ہر کام خوشخبری والا ہوتا ہے، مسرت خیز ہوتا ہے، اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ اچھا ہوتا ہے، وہ آرام و راحت میں شکر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے، اور غم و الم پر صبر کرتا ہے، غرض ہے کہ دونوں حالتوں میں صبر اور شکر اس کے لیے بہترین ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم فاستأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو جو تم پر کی گئی ہیں، جبکہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے چھڑایا جو تم کو بدترین عذاب چکاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ کرتے تھے، اور میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی، اور جب تمہارے رب نے تمہیں سنا دیا کہ اگر شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم اور تمام دنیا کے انسان مل کر ناشکری کریں تو بھی اللہ بالکل بھی بے نیاز خوبیوں والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان گناہ کر کے ملنے والی روزی سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ آپ کے پاس ایک سائل آیا، آپ نے اسے ایک کھجور دے دی، اس نے پکڑ کر کھجور واپس کر دی، پھر دوسرا سائل آیا، آپ نے وہ کھجور اسے دے دی، اس نے بخوشی لے لی اور مسرت سے کہنے لگا یہ کھجور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ آخر آپ کے حکم سے اسے 40 درہم مزید اس کو دیے گئے۔ تو شکر کرنے پر کیا ہے، یہ دو فقیروں کی مثال دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک نے ناشکری کی اور لوٹا دیا کہ یہ ایک کھجور سے میرا کیا کام بنے گا، دوسرے اس کو بھی بڑی خوشی سے لیا کہ یہ اللہ کے رسول کے ہاتھ سے میں اس کو ضرور لوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے اس کو 40 درہم مزید دیتے۔ تو یہ مثال کیا ہے کہ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تھوڑا ہے اس پر شکر کرو، اگر چاہتے ہو تو وہ بڑھ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن ایک شخص کے تقوی والے دل کی طرح ہو جائے تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا، اور ایک شخص کے فسق و فجور والے دل کی طرح ہو جائے تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ کمی نہیں آئے گی، اور سب میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگے اور سب کے دامن مراد میں بھر دوں تو اس سے بھی میری بادشاہت میں کچھ کمی نہیں آ سکتی۔ جیسے کوئی شخص ایک سوئی سمندر میں ڈبو کر نکال لے تو کیا اس سوئی کی نمی سے سمندر کے پانی میں کوئی کمی آئے گی؟ ہمارا رب پاک و بلند برتر ہے، وہ سب سے بے پرواہ اور بے شمار خوبیوں والا ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا یعلمهم الا اللہ جاءتهم رسل بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب۔ کیا تمہارے پاس ان کی خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح کی، آگ کی، عادیوں کی، سمودیوں کی، اور ان سے پیچھے والوں کی جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا؟ ان کے پاس ان کے رسول زبردست معجزے لائے، لیکن انہوں نے منہ میں انگلیاں ڈال کر کہا کہ ہم تمہاری رسالت کے منکر ہیں، اور تم ہمیں جس کی طرف بلا رہے ہو ہمیں اس میں زبردست شبہ ہے اور ہمیں اس سے تسلی نہیں، یعنی ہم ایمان لانے والے نہیں۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما هديتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا تمہیں اللہ میں جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والے ہیں شک ہے؟ وہ تم کو تمہارے گناہ معاف کرنے کے لیے اور ایک مقررہ مدت تک مہلت دینے کے لیے بلا رہے ہیں۔ بولے تم تو ہماری طرح کے بشر ہی ہو
اور تم ہمارے باپ دادا کے معبودوں سے ہمیں روکنا چاہتے ہو، اچھا تو ہمارے سامنے کوئی روشن دلیل لاؤ۔ ان کے رسولوں نے جواب دیا، بے شک ہم تمہاری طرح بشری ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے اپنا فضل فرماتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر معجزہ دکھلانا ہمارے بس کا نہیں، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہم اللہ پر کیوں نہ بھروسہ کریں، حالانکہ اس نے ہماری راہیں دکھائی ہیں۔ ہمیں تمہاری ایذاؤں پر صبر ہی کرنا پڑے گا، اور اللہ ہی پر صبر کرنے والوں کو بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء سديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غلیظ۔ کافر اپنے رسولوں سے بولے کہ ہمیں تم کو اپنے ملک سے نکالنا پڑے گا، ورنہ تم پھر سے ہمارے دین میں آ جاؤ۔ پھر ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر کے ہی چھوڑیں گے، اور ان کے بعد تمہیں ان کے ملک میں بسا کر رہیں گے۔ یہ ان کے لیے جنہیں میرے سامنے کھڑے ہونے کا کھٹکا ہو اور میرے ڈراوے سے لرزتے ہیں، اور وہ فیصلہ چاہنے لگے، اور ہر سرکش و ضدی ناکام ہوا۔ اس کے پیچھے جہنم ہے، جہاں اسے پیپ والا پانی پلایا جائے گا، جسے وہ گھونٹ گھونٹ کر کے مشکل سے اتاریں گے، پھر بھی حلق سے نیچے نہیں اتر سکے گا، اور اسے ہر طرف سے موت ہی موت آتی دکھائی دے گی، حالانکہ اب موت آنے والی نہیں، اور اس کے پیچھے بھی بھاری عذاب ہے۔ مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كبراد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا ولا شيء ذلك هو الضلال البعيد۔ ان کی مثال جنہوں نے اپنے رب کو نہیں مانا یہ ہے کہ ان کے عمل اس راک کی طرح ہے جس پر آندھی والے دن تیز و تند ہوا چلی ہو، یہ اپنی ذرا سی بھی کمائی سے بھی فائدہ نہ اٹھا سکیں گے، یہی تو دور والی گمراہی میں ہے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان و زمین سنجیدگی سے بنائے، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ وبرزوا للہ جميعا فقال الضعفاء للذین استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص۔ اور سارے اللہ کے آگے پیش ہوں گے، پھر کمزور سرفروں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے پیچھے تھے، پھر کیا تم ہم سے کچھ اللہ کا عذاب ہٹا سکتے ہو؟ یہ جواب دیں گے اگر اللہ ہماری رہنمائی فرماتے تو ہم بھی یقیناً تمہاری رہنمائی کرتے، آج ہمارا صبر کرنا یا نہ کرنا دونوں برابر ہے، ہماری رہائی کی کوئی صورت نہیں۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا باذن ربہم تحیتہم فیہا سلام۔ اور جب تمام جھگڑے طے ہو چکے ہوں گے تو شیطان کہے گا اللہ نے تو تم سے سچا وعدہ فرمایا تھا، اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے وہ جھوٹے تھے، میرا تم پر کچھ زور نہیں تھا، ہاں میں نے تم کو بلایا ضرور تھا، تم نے میری بات مان لی، اس لیے مجھے الزام نہ دو بلکہ اپنے آپ کو الزام دو۔ آج نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں نہ تم میرے فریاد رس ہو، میں تو مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ واقعی ظالموں کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے، اور ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے اپنے رب کے حکم سے ان جنتوں میں ہوں گے، جنتوں میں لے جائے جائیں گے جن میں نہریں جاری ہیں، جہاں یہ اپنے اللہ کے حکم سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس میں ان کا تخیہ سلام ہوگا، یعنی ہمیشہ کی سلامتی۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے صاف ستھری بات کی کہ کس طرح مثال بیان کی کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کی ہے جس کی جڑ مضبوط اور شاخیں آسمان میں ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر وقت لدا پھندا رہتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، اور تاکہ نصیحت مان لیں، اور گندی بات کی مثال اس گندے درخت کی سی ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا گیا، جس کو ذرا سا بھی ٹھہراؤ نہیں ہے۔ تو پاکیزہ بات سے کلمہ توحید مراد ہے، اور پاکیزہ درخت سے مومن مراد ہے،
اور جو کافر ہیں ان کی گندی چیزوں کی مثالیں کہ ان کے جڑ میں کوئی پختگی نہیں ہے کہ وہ اکھاڑ لیے جائیں. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اللہ مومنوں کو پکی بات پر دنیاوی زندگی میں بھی قائم رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی، اور ظالموں کو راہ سے بھٹکا دیتا ہے اللہ جو چاہتے ہیں. تو ہم کو کیا دعا کرنا چاہیے اپنی ثابت قدمی کے لیے کہ آخری وقت میں ہمارے زبان سے جو کلمہ طیبہ نکلے، اللہم ثبتنا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہم ثبتنا بکلمۃ لا الہ عند الموت. بہت ساری حدیثیں ہیں لیکن بس ان للہ و انا الیہ راجعون کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور جو غلطیاں ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کرے. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ قل تمتعوا فان مصیرکم الی النار. کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت ناشکری سے بدل ڈالی اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں جا اتارا، یعنی جہنم میں جس میں یہ سب داخل ہوں گے. اور جو بدترین اقامت گاہ ہے انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دے. آپ فرما دیجئے کہ کچھ دن اور فائدہ اٹھا لو، یقیناً تم کو جہنمی میں لوٹ کر آنا ہے. قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال. آپ میرے مومن بندوں کو ہدایت کر دے کہ نماز پابندی سے پڑھتے رہے اور ہماری دیوی روزی میں سے تھوڑا بہت پوشیدہ اور ظاہر اس سے پہلے پہلے خرچ کرتے رہے کہ وہ دن آ پہنچے جس میں نہ لین دین ہوگا اور نہ دوستی. اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. اللہ ہی نے آسمان و زمین بنا اور آسمان سے پانی برسا کر اسے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے اور کشتیاں تمہارے قبضے میں دے دی کہ وہ دریاؤں اور سمندروں میں اللہ کے حکم سے جاری رہتی ہے، اور تمہارے اختیار میں نہریں بھی دے دی، اور سے سورج اور چاند تمہارے تابع دار بنا دیے جو برابر گردش میں ہے، اور دن رات کو بھی تمہارا مسخر بنا دیا، اور تمہیں ہر وہ چیز دی جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کے نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار گن ہی نہیں سکتے. بلا شبہ انسان انتہائی بے انصاف اور ناشکرا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ اے میرے رب یہ شہر امن والا بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. اے رب ان بتوں نے اکثر لوگ گمراہ کر دیے، پھر جو شخص میری پیروی کرے گا وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ بڑا ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اے رب میں نے اپنی ایک اولاد اس بنجر غیر آباد جنگل میں تیری عزت والے گھر کے پاس آباد کر دیے. اے رب اس لیے بسائیے کہ یہ نماز قائم رکھے، لہٰذا کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف جھکا دیے اور انہیں روزی میں پھل عطا فرما تاکہ یہ شکر ادا کرتے رہیں. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفى علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء الحمد للہ الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل واسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے ہمارے رب آپ ہماری چھپی کھلی باتیں جانتے ہیں اور اللہ سے زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشے. واقعی میرے رب دعائیں خوب سننے والے ہیں. اور رب اے میرے رب مجھے نماز کا پابند بنا اور میری بعض اولاد کو بھی. اے ہمارے آقا دعا قبول فرمائے. ہمارے مالک مجھے میرے ماں باپ کو اور ایمان والوں کو حساب قائم ہونے کے دن بخش دیجیے. ہم کو بھی یہ دعائیں قرآنی جو ہے کثرت سے مانگنا چاہیے، خاص طور پر افطار کے وقت. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا. اب آپ ان ظالموں کے عملوں سے اللہ کو بے خبر نہ سمجھے. اللہ انہیں ایسے دن کے لیے مہلت دے رہے ہیں جس دن آنکھیں چڑی کی چڑی رہ جائیں گی، لوگ سر اٹھائے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے اور ان کی نگاہیں اپنی طرف بھی نہ لوٹیں گے اور دل اڑے اڑے پھر رہے ہوں گے.
وانذر الناس يوم تأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. اور آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جس دن ان پر عذاب آ دھمکے گا، پھر یہ ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں قریب والی مدت تک مہلت کیوں نہیں دی گئی، ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں گے اور رسولوں کی تابع داری کریں گے، کیا تم پہلے قسمیں کھا کر نہیں کہا کرتے تھے کہ تمہارے لیے فنا ہی نہیں، اور کیا تم ظالموں کے گھروں میں نہیں رہتے تھے، اور کیا تم پر یہ بات ظاہر نہیں ہوئی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا تھا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کر دی، اپنی تدبیریں سوچ رہے ہیں، اور اللہ کو ان کی چالوں کا خوب علم ہے، سچ مچ ان کی چالیں ایسی ہیں کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائے. فلا تحسبن اللہ مخلف بعده رسله ان اللہ عزیز ذو انتقام یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. تم اللہ کے بارے میں یہ خیال کبھی نہ کرنا کہ وہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کریں گے، یاد رکھو اللہ سب پر غالب اور انتقام لینے والے ہیں. جس دن اس زمین میں دوسری زمین بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب ایک میدان میں یکتا اور غلبہ والے کے سامنے حاضر ہوں گے. وتر المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد سرابیلهم من قطران وتغشى وجوههم النار لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب. اس دن تم مجرموں کا زنجیروں میں ملے جلے جکڑے ہوئے دیکھو گے، ان کے کرتے گندک کے ہوں گے اور چہروں پر آگ کا نقاب ہوگا، اس واسطے کہ اللہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب لینے والے. اللہ حسبنا اس کی بھئی ایسی رہے گا. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو واحد القهار واحد وليذكر اولو الالباب. یہ لوگوں کے لیے احکام کا پہنچا دینا ہے تاکہ اس سے لوگوں کو جگہ دیا جائے اور تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ وہ ایک ہی معبود ہے، اور تاکہ ارباب ہوش نصیحت حاصل کریں. سورہ ہجر کی ایک ہی آیت ہے اسی بارے میں، ہجر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی مکی صورت ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور انتہائی رحم کرنے والے. الف لام را کے معنی اللہ ہی جانتے ہیں. اس کتاب کی روشن قرآن کی آیتیں ہیں. اس کتاب کی آیتیں ہیں جسے اللہ کے کلام ہونے کا فخر حاصل ہے، اور جس سے قرآن کہا جاتا ہے، جو نہایت روشن ہے اور آسانی سے ہر شخص کی سمجھ میں آ جاتا ہے. اس کی عبارت میں کوئی الجھن، کوئی پیچیدگی اور کوئی ابہام نہیں. ان پڑھ سے ان پڑھ بھی اسے آسانی سے سمجھ لیتا ہے. یعنی کوئی کبھی اسکول نہیں بھی گیا تو وہ اس قرآن کو آسانی سے پڑھ لیتا ہے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بھی کمی بیشی ہوئی، ہمارے نفس کی شرارت یا ہمارے گناہوں کی سزا، اور جو کچھ بھی خیر کا کام ہوتا ہے وہ سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے اس نیکی کے کام کو قبول کرے، اس پر ہم سب کو استقامت نصیب کرے، اور اس کے ایک ایک لمحے سے ہم کو اس مبارک مہینے کے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے توفیق دی نیکیوں کے کرنے کی، اس طرح ہم کو گناہوں سے بھی بچانا اور ہماری خطاؤں سے درگزر کرنا، ہمارے گناہوں پر ہم کو پکڑ نہ کرنا. اے ہمارے رب ہم سے راضی ہو جا، ہماری دنیا آخرت دونوں سنوار دو، دونوں جہاں کی رسوائی سے ہماری حفاظت کر. اللہ انی اعوذ بک من خزي الدنیا وعذاب الاخرہ. اللہ دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے ہم سب کو اپنے امان میں رکھنا. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. لما تق رقابنا من النار، لما تق رقابنا من النار، لما تق رقابنا من النار. اللہ تعالی ہم سب کی یہ مبارک مہینہ ہے جس میں کثرت سے جہنم سے گردنوں کو آزاد کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو اس جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سے قبول کیجیے اور ہماری خطاؤں سے درگزر کیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.